بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، شرح السنہ جو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے متعلق کتاب ہے، رسالہ ہے مختصر، اس کی شرح کا جو مختصر سلسلہ چل رہا ہے، اس کی آج جو کڑی ہے ہمارے سامنے، وہ آخری حصہ ہے اس مسئلے کا، اس موضوع کا جس پر ہم اور آپ گفتگو کر رہے تھے۔ وہ موضوع یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو اپنی طرف سے اتارا ہے، اپنی کتاب میں اتارا ہے، اپنے نبی کے ذریعے سے امت تک پہنچایا ہے۔ دین کا معاملہ کسی کے عقل پر، کسی کے لاجک پر، دانشوری پر نہیں چھوڑا ہے، اور دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پہنچا دیا ہے۔ اور اس دین کے سب سے پہلے جو امین ہیں امت کے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور وہی جماعت ہیں، وہی سواد اعظم ہے۔ یہاں تک ہم اور آپ پہنچے ہیں، وہی سواد اعظم ہے، وہی جماعت ہیں، وہی سواد اعظم ہے، یعنی صحابہ ہی جماعت ہیں، صحابہ ہی سواد اعظم ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھنا ہے، اور اس سلسلے میں جو اشکال ہے، شبہہ ہے، غلط فہمی ہے، اپنے ہمارے احباب کو، عزیزوں کو، بڑوں کو، یا بعض دوسرے ہمارے جو احباب ہیں مسلکوں سے جڑے ہوئے، انہیں بہت سارا اشکال اس سلسلے میں رہتا ہے۔ تو اس اشکال کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ازالہ کریں گے کہ سواد اعظم ہے کیا، سواد اعظم کا معنی کیا ہے۔ پہلے تو ہم سرسری طور پر پڑھ لیں شیخ الاسلام یا امام اہل سنت امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے۔ آخری جو چیز تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کو امت کے لیے واضح کر دیا ہے، اپنے صحابہ کے لیے کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ وہم الجماعہ، وہی صحابہ ہی جماعت ہیں، وہم السواد الاعظم، اور وہی سواد اعظم ہے۔ سرسری طور پر یہ بات شاید یہاں یا کہیں درس میں آئی ہے کہ سواد جو ہے عربی زبان کا ہی لفظ ہے۔ سواد، اور سواد کے معنی کالے پن کے ہوتے ہیں، سیاہی کے، بلیکنس۔ اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، تو سب سے بڑا کالا پن، بہت بڑا، سب سے بڑا کالا پن، سیاہی، یہ اس کا ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ۔ لیکن سواد اعظم جو بولا جاتا ہے، یا سواد جو بولا جاتا ہے، وہ اصل میں بولا جاتا ہے کوئی مجموعہ ہے، کوئی تعداد ہے، اور وہ دور سے آ رہی ہے، اور ہم یہاں سے، جہاں سے ہم اسے دیکھ رہے ہیں، تو اس کے افراد کو ہم نہیں پہچان رہے ہیں، یا اس کی گنتی نہیں جان پا رہے ہیں کہ وہ کتنے ہیں یا کون ہیں، نہیں ہم دیکھ رہے۔ ایسا ہمیں لگ رہا دور سے کہ کوئی اسے کالا سا کوئی ڈھیر ہے جو آ رہا ہے، اس میں 10 لوگ ہو سکتے ہیں، 20 لوگ ہو سکتے ہیں، 100-200 لوگ ہو سکتے ہیں، اور بھی بڑی تعداد ہو سکتی ہے، لیکن وہ چونکہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے سوائے اس کے کہ کوئی کالی سی چیز دکھائی دے رہی ہے، کوئی مجموعہ دکھائی دے رہا ہے جو آ رہا ہے یا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس کو اسی اعتبار سے سواد اعظم کہا، لفظی معنی ہے یہ۔ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی آیات ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، الفاظ چونکہ عربی زبان میں ہیں، تو عربی زبان کا جو لٹریری میننگ ہوتا ہے، اس کا جو لفظی معنی ہوتا ہے، وہ عربی زبان والے جو اس کا معنی لیتے ہیں وہ معنی ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ لفظ عربی زبان، صرف زبان کے اعتبار سے جو استعمال کیا جاتا تھا، اس سے نکل کر کے کسی خاص پس منظر میں استعمال ہو رہا ہے، کسی خاص بیک گراؤنڈ میں استعمال ہو رہا ہے، شریعت کے اندر استعمال ہو رہا ہے، قرآن میں استعمال ہو رہا ہے، پھر سنت میں استعمال ہو رہا ہے، یا کتاب و سنت کے اندر عقیدے کے کسی پہلو پر استعمال ہو رہا ہے، عبادت کے کسی مسئلے میں استعمال ہو رہا ہے،
تجارت کے کسی مسئلے سے اس لفظ کا تعلق ہو گیا ہے، یا اور بھی زندگی کا شریعت کا کوئی مسئلہ ہو، اس میں وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو اب وہ لفظ اپنے لفظی معنی سے نکل کر اس خاص جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، تو کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ اصل میں ہمیں بہت اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ صرف لفظی معنی سے نہیں ہوتا۔ لفظی معنی کیا ہو رہا ہے؟ بہت بڑا کالا پن، بہت بڑی سیاہی، اس سے لفظی طور پر تو یہی لگتا ہے کہ ہاں بہت بڑی جماعت آ رہی، بہت بڑا جتھا آ رہا ہے، بہت بڑی تعداد آ رہی، گروہ آ رہا ہے، اور اس کو کہا گیا کہ بھئی اعظم ہے، یہ میری بہت بڑی تعداد ہے جو آ رہی ہے۔ تو لفظی معنی کے اعتبار سے تو کیا لگ رہا ہے کہ صرف کوانٹٹی ثابت ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، تعداد کی کثرت ظاہر ہو رہی ہے، یہ لفظی معنی ہے اس کا۔ لیکن اصطلاح میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں استعمال ہوا، اللہ کے نبی کے اصحاب جن کے بارے میں فرمایا ہم الجماعہ، وہی جماعت ہے، وہ جماعت بتلائے گی، صحابہ بتلائیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں اگر سواد اعظم کا لفظ آیا ہے تو کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی اور بھی مثال سمجھنے کے لیے سمجھ سکتے ہیں، انگریزی زبان کے الفاظ ہیں، انگریزی زبان کے الفاظ ہیں، ان کے لٹریری جس کو ہم کہتے ہیں لفظی معنی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب میڈیکل سائنس کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے تو کچھ اور معنی اس کا ہوتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی یا بہت مرتبہ اگر ہم کسی میڈیکل سائنس کی کتاب کو صرف ڈکشنری سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وہ میننگ نہیں ملے گی آپ کو جو میننگ اس میڈیکل سبجیکٹ کے اندر اس کی بنتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ڈکشنری میں اس کا معنی کچھ اور دکھائے گا، اور آپ جب اس کو دیکھیں گے ایک سائنس کے سبجیکٹ کے حساب سے تو آپ کو وہ معنی اس میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کی ایک مثال خود صلاۃ ہے، جس کو ہم اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں نماز۔ اس پر بات ہم لوگوں نے کی ہے کہ بہتر یہی ہے، اصل یہی ہے کہ عبادات کے الفاظ، اصطلاحات، عقائد کے الفاظ، عبادات کے الفاظ بالکل بدلے نہ جائیں، بالکل نہ بدلے جائیں، بلکہ اس کے لیے کیا استعمال ہو؟ ایگزیکٹ وہی لفظ استعمال ہو جو لفظ کتاب کا، سنت کا ہے۔ وہ مثال کی طرف ہمارے دین کا نام ہے اسلام، تو ہم اسلام ہی بولیں، اس کا ٹرانسلیشن کر کے مت بولیں۔ اگر ٹرانسلیشن کریں گے تو وہ قرآن کا لفظ ہے، سنت کا لفظ ہے، آپ کے ٹرانسلیشن میں پورا اس کا حق ادا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بات لمبی ہوتی ہے، اصل میں آپ نے دیکھا کہ اسلام کا ترجمہ پیس سے کیا گیا۔ اسلام کا ترجمہ کس سے کیا گیا؟ پیس سے کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ پیس کا لفظ جو انگریزی میں ہے وہ اسلام کے لفظ کی ترجمانی نہیں کرتا، اسلام کی ایک گوشے کی ترجمانی کرتا ہے۔ اسلام کے اندر نرمی ہے، اسلام کے اندر رحمت ہے، اسلام کے اندر رواداری ہے، اسلام کے اندر شفقت ہے، مہربانی ہے، اس معنی کی ترجمانی کر رہا ہے۔ لیکن کیا اسلام کا صرف یہی معنی ہے؟ کیا اسلام کا صرف یہی معنی ہے؟ اسلام کا ظاہر ہے کہ یہ معنی نہیں ہے۔ اسلام تو پورے طور پر اللہ کے حکم کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و فرمان کی تابعداری کا نام ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ اس کا تعلق عقیدے سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاق سے ہو، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر سے ہو، نرمی کرنا ہے، سختی کرنا ہے، کس کے ساتھ کون سا معاملہ ہوگا، جو کچھ جیسے بتایا ہے قرآن کریم نے، جو کچھ جیسے بتایا ہے سنت نے، اور جیسے اللہ کے نبی کے اصحاب جماعت نے سمجھا ہے، جماعت نے، صحابہ کرام نے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں نے ہر دور میں سمجھا ہے، بالکل اسی طرح سے اسے سمجھنا ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح جاننا ہے۔ تو یہ ضمن ایک بات آ گئی کہ اسلام کا ترجمہ پیس نہیں ہے صرف اور صرف، میرے بھائیو یہ ایک جز کا ترجمہ ہے، اور اگر صرف پیس کا معنی لے کر کے اگر کوئی یہ ثابت کرنا چاہے کہ اسلام صرف اور صرف رحمت نرمی کا نام ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام ایک دین ہے، ایک ضابطہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، اور اس کے اندر ضرورت کے مطابق کہیں نرمی ہے، ضرورت کے مطابق کہیں سختی ہے، ورنہ لبرل لوگ، دنیا دار لوگ، اسلام کے خلاف مہادارائی کرنے والے عقلانی لوگ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے آپ کہتے ہیں اسلام کا معنی پیس ہے تو آپ چوری کرنے والے کا ہاتھ کیوں کاٹتے ہیں؟ یہ کون سا پیس ہے؟ آپ لوگ زناکاری کرنے والے کو شادی شدہ ہو تو آپ پتھروں سے مار کے رجم کیوں کرتے ہیں؟ یہ کون سا پیس ہے؟ آپ کوڑے کیوں برساتے ہیں؟ یہ کون سا پیس؟ کسی کی جان لینے والے کی جان کیوں لے لیتے ہیں؟ یہ کون سا پیس؟ مثال کے طور پر وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اس کو آج بربریت کہا جا رہا ہے۔ بربریت نہیں، عین انصاف ہے۔ اسلام استسلام کا نام ہے، اسلام تابعداری کا نام ہے، اسلام سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ بس جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اتار دیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پہنچا دیا، اور اللہ کے نبی کے اصحاب نے اور بالترتیب تابعین تبع تابعین اور آج تک اور قیامت تک اسی راستے پر جو چل رہے ہیں، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اب اس کے اندر محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، مجرم کو سزا بھی ہے، ظالم کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانا بھی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر جگہ بس درگزر، بس معافی، بس جانے دو، بس چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام انسانیت کی مصلحتوں کے لیے، جنوں کی مصلحتوں کے لیے، حیوانات کی مصلحتوں کے لیے، نباتات کی، جمادات کی، کیڑے مکوڑے سب کی مصلحتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ ہر حکم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ اللہ نے کوئی حکم کیوں دیا، کوئی سزا کیوں مقرر کی، کہاں نہ کوئی نرمی کیوں کی، میراث میں مال تقسیم ہونے میں کسی کو کم کسی کو زیادہ ہے، اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو کون قریب ہے کون دور ہے، میں جانتا ہوں کون قریب ہے کون دور ہے۔ تم کو جو لگتا ہے دور ہے وہ قریب ہے، تم کو جو لگتا ہے قریب ہے وہ دور ہے۔ مثال کے طور پر میں اشارہ کر رہا ہوں، تو خود اپنے آپ میں ایک بہت لمبا موضوع ہے، اور جس پر حقیقت میں ہمیں بہت اچھی طرح سے اغیار کے سامنے، دشمنان کے سامنے، مخالفین کے سامنے جو نہیں جانتے اسلام کو، اسی لیے فوبیا شروع ہو گیا، اسلام سے ڈرانا، اسلام سے خوف دلانا، اسلام سے ہے نا ایسے ثابت کرنا کہ اسلام کوئی وحشت کا اور بربریت کا دین ہے، زیادتی کا دین ہے، ارے اس کے قریب نہیں جانا اور تم ایسے ہو جاؤ گے ویسے ہو جاؤ گے، اس میں تو خون خرابہ ہے اور اس کے اندر فلاں ہے، اس طرح سے ہے نا مطلب لوگوں کو باور کرایا جا رہا ہے، اسلام سے ڈرانے کا کام چل رہا ہے۔ لیکن بہرحال اسلام جس نے گلے لگایا ہے سچائی کے ساتھ، وہ جانتا ہے کہ اسلام دنیا میں واحد دین ہے جو انسانیت کی، دنیا والوں کی رہنمائی کے لیے، ان کے تمام دنیوی اخروی مسائل کے لیے، ہر طرح کی حکمتوں کے لیے، مصلحتوں کے لیے، خیر کے لیے سب سے زیادہ انسب ہے۔ اور اسلام کے سوا کوئی دین، چاہے لوگوں کا وضعی بنایا ہوا دین ہو یا پچھلا آسمان سے اترا ہوا دین کیوں نہ ہو، یہودیت، عیسائیت مثال کے طور پر، یا اہل کتاب کے اندر زبور کی کتاب بھی آتی ہے، یہ جو بھی ہے آسمانی ہو اسلام سے پہلے والے، یا لوگوں کے وضعی یعنی اپنے ایجاد کردہ قوانین ہوں، ضابطے ہوں، دھرم ہوں، قدیم جدید جو بھی ہوں، کوئی بھی دین، اسلام کوئی بھی دین انسانیت کی، دنیا والوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ واحد دین ہے دین اسلام، جو ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے زمان مکان کی قید کے بغیر ہر طرح کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا جس کا حل اسلام کے اندر نہ ہو، جس کا حل سنت کے اندر نہ ہو۔ بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جیسے ابھی صلاۃ کی بات ہے، نماز ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں نماز، یہاں سے بات نکل گئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسلام کی اصطلاحات کو ویسے ہی استعمال کرنا چاہیے جیسے وہ آئیں۔ صوم کو صوم کہیں، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہیں، حج کو حج کہیں، عمرے کو عمرہ کہیں، ہم کسی کی ترجمانی اپنی طرف سے نہ کہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ترجمہ کریں، نہ اللہ کی صفات کا ترجمہ کریں، اللہ کے ناموں کو انہی ناموں سے بولیں جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، نبی نے اپنی سنت میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس پر ہم لوگ بات کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اگر صلاۃ کو آپ دیکھیں، اس کا لٹریری معنی، لفظی معنی، صلاۃ کے معنی دعا کے ہوتے ہیں، صلاۃ کے معنی دعا کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں صلاۃ کا لفظ دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوا، لیکن جو ہم صلاۃ کی جو عبادت کرتے ہیں کلمہ توحید کے اقرار کے بعد، اس کے اندر قیام ہے، مطلب ساری شرطوں کے ساتھ قیام ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، اور ساری دعائیں ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، اس پوری عبادت کو کیا کہا گیا؟ صلاۃ کہا گیا۔ کتاب الصلاۃ، ابواب الصلاۃ۔ تو اب دیکھیں اگر آپ لفظی معنی ڈکشنری میں، معاجم میں، تو آپ کو کیا ملے گا؟ الصلاۃ ہی الدعاء، صلاۃ تو دعا کو کہتے ہیں، لیکن یہ لفظی معنی ہے، یہ لفظی معنی ڈکشنری کے اندر، لیکن وہ لفظ اب عربی زبان اور عرب لوگوں سے نکل کر کے کہاں استعمال ہو گیا؟ اللہ کی طرف سے اترنے والی کتاب میں استعمال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت نبی اور رسول آپ کے فرمان میں استعمال ہو گیا، ایک عرب کے انسان کے طور پر نہیں، بحیثیت نبی اور رسول وحی کے اندر استعمال ہو گیا۔ تو اب اس کا وہ معنی نہیں ہے جو صرف اور صرف دعا کا معنی عربی زبان کی ڈکشنریوں میں سمجھا جاتا ہے، بلکہ وہ ایک پوری عبادت کا نام ہے جس کی تفصیلات ہیں، جس کا وقت ہے، جس میں نیت ہے، جس کے اندر ہے نا اس کے لیے پاکی اور دیگر شرائط ہیں، ارکان ہیں، واجبات، فروض، فرائض ہیں، سنن، مستحبات، ساری چیزیں ہیں۔ ان تفصیلات کے ساتھ کیا کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ۔ تو اب وہ دعا سے نکل کر کے دعا اور پلس مزید اس کے اندر قیام، رکوع، قومہ وغیرہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ شامل ہوتی ہیں۔
تو اس لیے سواد اعظم کا لفظی معنی جو بھی ہوتا ہو، آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں لفظی معنی پڑھنے کے لیے نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اہل السنت و جماعت کے ہاں سواد اعظم کا معنی کیا ہے۔ اور جماعت جب کہا تو ہم نے آپ نے پڑھا، شروع سے ہی پڑھا کہ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، اور آپ نے فرمایا تھا ہی الجماعہ۔ ایک جنت میں جانے والا طبقہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو اس راستے پر چلے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا الجماعہ، وہ جماعت ہو، وہ کیا ہوگی؟ وہ جماعت ہو۔ یہ دو الفاظ تو آپ کے سامنے ہیں۔ اب اسی وقت آپ سمجھ لیجئے سرسری جواب کہ سواد اعظم انہی کا تیسرا نام ہے۔ سواد اعظم انہی کا تیسرا نام ہے۔ 72 فرقے، یہ 71 عیسائی یہودیوں میں، 72 عیسائیوں میں، اور اس امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ ایک کون ہے؟ آپ اس کو ما انا علیہ الیوم و اصحابی کہہ لیں، آپ اس کو الجماعہ کہہ لیں، آپ اس کو سواد اعظم کہہ لیں، اس کو آپ الغرباء کہہ لیں، اس کو آپ اہل السنت کہہ لیں، اہل الاصل، جو چاہے آپ کہہ لیں، جو نام آئے ہوئے ہیں۔ سواد اعظم کسی الگ چیز کا نام نہیں ہے۔ جو نام پہلے ہم نے پڑھا وہی مزید تیسرا نام پڑھنے جا رہے ہیں۔ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور میں اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصراً۔ آج ذرا درس مختصر کرنا ہے، کچھ ایسے مسائل ہیں ضرورت کے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سواد اعظم یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے۔ سواد اعظم دیکھیے کیا کہتے ہیں، وہم الجماعہ، یہ جماعت ہے جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو واضح کر دیا، کھول کھول کر کے بیان کر دیا، وہ جماعت ہیں۔ وہم السواد الاعظم، اور وہی سواد اعظم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، شیخ صالح فوزان کی بات پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد کچھ ذرا شواہد، کچھ دلیلیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثوں کے حوالے، اللہ کے نبی کے اصحاب کے حوالے، تاکہ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جائے اور طے کر لو۔ آج کی تاریخ سے کوئی سواد اعظم کا معنی اس کے علاوہ نہیں نکالے گا، نہ کوئی بولے گا نہ اس کے علاوہ سمجھے گا۔ سواد اعظم یعنی اہل السنت، سواد اعظم یعنی جماعت، سواد اعظم یعنی اہل السنت والجماعت، سواد اعظم یعنی اہل الحدیث، سواد اعظم یعنی سلفی حضرات۔ یہ معنی ہے اس کا سواد اعظم کا۔ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ اور اگر کوئی اس کے بعد بھی ضد کرتا ہے کہ سواد اعظم سے مراد میجورٹی ہے، تو ابھی بات کرتے ہیں کہ وہ کتنا خود غلط معنی ہے، اور اس معنی کے نتیجے میں انجام بھی غلط ہے، خطرے کا انجام ہے، اور یہ معنی بالکل درست بھی نہیں ہے۔ بہرحال شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم الجماعہ، اللہ کے نبی کے صحابہ ہی کون ہیں؟ جماعت ہیں۔ اے ہم اصل الجماعہ، یعنی صحابہ کرام اصل جماعت ہیں، جماعت کی جڑ ہے، جماعت کی جڑ ہے، جماعت کا فاؤنڈیشن ہے، کیونکہ سب سے پہلے وہی تو ہے نا پوری امت کے اندر۔ تو جو لوگ اللہ کی کتاب نبی کی سنت پر ہیں، حق پر ہیں، وہ کون ہے؟ سب سے پہلے صحابہ، جو پہلے سب سے وہی اصل ہے، وہی جڑ ہے، وہی بنیاد ہے، وہی فاؤنڈیشن ہے۔ تو اصل الجماعہ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد وہ طبقہ ہے جو ان سے جڑ جائے، تابعین کا طبقہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ ہے جو ان کے بعد ان سے جڑ جائے، تیسرا طبقہ ہے جن کو ہم تبع تابعین کہتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ہے، اور اس کے بعد جو بھی جڑتے جائیں گے انہی صحابہ کے مشن پر، چوتھے نمبر پر، پانچویں نمبر پر، چھٹے نمبر پر، آج تک قیامت تک وہ سب کے سب اسی جماعت کے افراد بن جائیں گے، اسی جماعت کے افراد بن جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ جو حدیث ہے پروف کر رہے ہیں شیخ صالح فوزان، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تمہیں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، میرے وقت کے لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے جڑے، ان کے پیچھے آئیں، ان کے بعد آئیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے جڑتے ہیں، یعنی اس کے بعد کا طبقہ تابعین کا، اس کے بعد کا طبقہ تبع تابعین کا ہے۔ کہتے ہیں الصحابۃ والتابعون واتباع التابعین، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، وہم القرون المفضلہ، یہی فضیلت والی صدیاں ہیں۔ یہی کون لوگ ہیں؟ یہی فضیلت پانے والے لوگ ہیں۔ تین طبقے، صحابہ کا طبقہ، تابعین کا اور تبع تابعین کا طبقہ ہے، یعنی ان تین طبقوں کی باقاعدہ فضیلت کی گواہی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے کہ سب سیم درجے کے نہیں، سب سے اونچا درجہ تو صحابہ کرام کا، اور وہی اصل ہے، جماعت کی اصل ہے، بنیاد ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر تابعین ہے، دوسرے نمبر پر ہے، جڑ رہے ہیں۔ اور یہ بات ہم نے آپ نے شاید یہاں پڑھی ہے یا کہیں اور پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، آگے آیت کریمہ آ رہی ہے شرح میں، والذین اتبعوہم بإحسان، انصار مہاجرین
اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، انصار مہاجرین جو صحابہ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بغیر کنڈیشن کے راضی ہے، بغیر کسی شرط کے راضی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جنت کا وعدہ بھی بغیر کسی شرط کے ہے۔ اتنا کافی ہے کہ وہ نبی کے صحابہ ہیں، انصار میں ہو یا مہاجرین میں سے ہو۔ لیکن والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر اس کے بعد جو ان کی پیروی کرے، پیروی کرنے میں احسان کی شرط لگائی ہوئی ہے۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ ایک دم ویسے پیروی جیسے پیروی ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ، سچی اتباع، سچی اطاعت، دعوی داریاں نہیں۔ دیکھا آپ نے؟ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام انصار مہاجرین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی۔ ان کے بعد والوں کا ذکر کیا، اتباع کی شرط، اتباع کا ذکر کیا تو شرط لگائی، کیا لگائی؟ اس کے بعد والے، اس وقت اس کے بعد والے یعنی انصار مہاجرین کے بعد جو لوگ رضامندی کا سرٹیفکیٹ پائیں گے، اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ پائیں گے، شہادت پائیں گے، اور جنت کا وعدہ اگر ان کو ملے گا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ انہی انصار و مہاجرین کے پیروکار ہوں، انہی انصار و مہاجرین کے کیا ہوں؟ اتباع کرنے والے، اور دعوے میں نہیں، بے احسان، سچے متبع ہوں، سچے پیروکار ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ سے راضی ہے اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی۔ تو انصار مہاجرین کے لیے شرط نہیں لگائی، لیکن بعد والوں کے لیے کیا شرط لگا دی؟ وہ انہی انصار و مہاجرین کے اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان کے لیے جنت عطا فرمائے گا۔ اب یہ والذین اتبعوہم کا معنی کیا ہے؟ صرف وہی طبقہ تابعین کا نہیں مراد ہے، جو ان کی اتباع کریں گے سچی، تبع تابعی، ان کے بعد آج تک قیامت جو بھی ان صحابہ کرام کی اتباع اور پیروی کریں گے بِإِحْسَان، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، من وعن اتباع کریں گے، ان کو آئیڈیل مانیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی۔ یاد رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اپنی آیت کریمہ کے اندر بیان فرما دی ہے۔ تو یہ جو تینوں صدیاں ہیں ان میں اصل کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر تابعین ہیں، ان کے بعد بھی تیسرے نمبر پر تابعین ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے جو بھی صحابہ کی اتباع پیروی کریں گے فرق کے ساتھ ڈیفرنس کے ساتھ وہ اسی فضیلت میں دھیرے دھیرے شامل ہوتے جائیں گے۔ فاصلہ رہے گا لیکن اسی راستے پر رہیں گے، اسی راستے پر وہ قائم ہوں گے، جماعت کے افراد کہلائیں گے، حق پر اکٹھا ہونے کی وجہ سے حق پرستوں میں شامل کہلائیں گے، چاہے وہ زمانہ کتنا بھی دور چلا جائے۔ بہرحال یہاں بات ہو گئی۔ اب کہتے ہیں آگے شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ یہی جماعت ہے جن کے ساتھ یا جن کے ساتھ ہونے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جن کے ساتھ اللہ نے ہمیں ہونے کا حکم دیا۔ ہمیں کس کے ساتھ ہونا ہے؟ صحابہ کرام کے ساتھ ہونا، یعنی انہی کے راستے پر، ان کا جیسے عقیدے میں فہم ہے، عبادت میں فہم ہے، معاملات میں فہم ہے، حکومت، سیاست، حکم اور فیصلے میں ہے نا، اقتدار اور غلبہ اور سطوت میں جو بھی نظام ہے، انہی کے ساتھ میں ہمیں ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے جدا ہونے سے منع کیا ہے۔ ہم لوگوں نے پڑھی جماعت والی حدیث، فرقت والی حدیث۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، جماعت رحمت ہے اور فرقہ بندی، الگ تھلگ ہو جانا عذاب ہے۔ کیا مراد ہے اس سے مراد بھیڑ بھاڑ اکٹھا کر لینا رحمت ہے اور بھیڑ بھاڑ نہ کرنا یہ عذاب ہے؟ یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ تو جماعت رحمت ہے، یعنی اسی جماعت صحابہ کے مشن اور منہج پر جمع رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے، اور ان سے جدا ہو جانا، من مانی، اپنی چاہت خواہشات، اپنے بنائے ہوئے بڑوں کے پیچھے چلنا، یہ کیا ہے؟ یہ فرقت، یعنی جدا ہونا، الگ تھلگ ہونا ہے، اور یہ عذاب ہے، یہ ہے معنی۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں جو لوگ سلف کو جاہل قرار دیتے ہیں، آپ سنے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا، آج بہت سارے لوگ ایڈوانس، اپنے آپ کو روشن خیال، کیا کہتے ہیں؟ تنور عربی زبان میں روشن خیال ہے۔ جدید دور میں جدید سوچ، جدید ذہنیت، نئی عقل، نئی سوچ، نئی فکر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے، اس طرح کے لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ جو سلف کو جاہل قرار دیتے ہیں، سلف کو
جاہل قرار دیتے. بولے پرانے زمانے کے لوگ تھے تو گھوڑے اور خچر اور اونٹنیوں کا دور تھا, آج تو ہم لوگ ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہیں, تو اب وہ لوگ آج کل کے حالات کہاں جان سکتے ہیں, آج کل کے حالات سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں, آج کل کے حالات میں ان کے آئیڈیل کو کیسے فالو کیا جا سکتا ہے. شیخ صالح فوزان کہتے ہیں جو لوگ سلف کو جاہل قرار دیتے ہیں اور ان کے مقام کو گھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال, وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں, وہ بھی مرد تھے ہم بھی مرد ہیں, وہ بھی جو اپنے زمانے میں بہت کچھ سمجھتے رہے, بولتے رہے, عمل کرتے رہے, ہم بھی اپنے دور میں ہم بھی اپنا مقام رکھتے ہیں, ہم بھی جو چاہیں گے سمجھیں گے, بولیں گے, عمل کریں گے, ہم ان کو فالو کریں, ایسا ضروری تو یہ ہم رجال و نحن رجال. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. میں آپ کو بتا دوں جو آدمی سلف اور سنت کی راہ پر مضبوطی سے نہیں ڈٹتا ہے نا, اس کی عقل اسے نہ جانے کہاں لے کر کے جاتی, پھر وہ علم کے تابع نہیں ہوتا, علماء کے تابع نہیں ہوتا, وہ اسی طرح کی بات کرتا ہے. شیخ صالح مثال کے طور پر پرانی بات کرتا ہوں, حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ کسی نے اگر دے دیا تو حافظ ذہبی کون ہے؟ صحابی ہے نہیں, تابعی ہے نہیں, طبع تابعی ہے نہیں, کون ہے؟ تو 8ویں صدی ہجری کے عالم ہے. تو 8ویں صدی ہجری کے عالم ہے تو پھر ہمارا اور ان میں, ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ جیسے حافظ ذہبی ہے ویسے ہم ہیں. اس طرح کی بات کرنے والے لوگ, کوئی تحقیق ہے, کوئی ریسرچ ہے, یہ حافظ ذہبی کون ہے؟ یہ چار حرف کا یہ نسبت ہے ذہبی. ان کی کتابوں کی جلد نہیں گن پاؤ گے, صفحات اور علم تو دور کی بات ہے. حافظ ذہبی کون ہے؟ 53 جلدوں میں کتابیں لکھنے والے امام ابن تیمیہ کے جو چیدہ شاگردان ہیں, چنندہ ایک دم سلیکٹڈ نمایاں شاگردان, ان میں سے ایک امام ذہبی ہے. امام ذہبی شمس الدین ابو عبداللہ ذہبی, حافظ ابن کثیر, ابن عبدالہادی مقدسی, حافظ ابو الحجاج مزی, یہ سارے کون ہیں؟ اور سب سے زیادہ مشہور حافظ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ. یہ چند بڑے چوٹی کے شاگردان ہیں. تو حافظ ذہبی ہیں, آپ جانتے ہیں ان کا لوگ آج کل جیسے یہ شیخ نے ذکر کیا, آپ بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں ہم رجال نحن رجال, وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں, وہ مرد تھے تو کیا ہم نامرد ہیں؟ ہم بھی مرد ہیں. یعنی ہم بھی اپنی صلاحیت, اپنی ہے نا, اپنی دانشوری اور ذہانت فطانت کے ساتھ ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو پڑھنے, ان کو فالو کرنے, ان کے راستے اور ان کی کتابوں پر فائنل اعتماد کرنے, ایسی کوئی ضرورت. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے رہے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاتا, کسی اور موقع پر بات ہوگی تو ہم تفصیلات کے اندر بھی گفتگو کریں گے. آج ہمیں اس حصے کو جو باقی بچا ہے مکمل کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. کہتے ہیں لا مانع من ان نحدث اشیاء, کوئی پابندی تھوڑی نہ ہے, ہم بھی اپنی طرف سے کوئی نئی چیز نکال سکتے. کوئی ضروری ہے کہ ہم پرانے لوگوں کی پابندی کریں؟ آپ لوگ ہر دم سلف کی بات کرتے ہیں, اسلاف کی بات کرتے ہیں. ہم بھی نئی چیز نکال سکتے ہیں, جیسے وہ ٹیلنٹ تھے اپنے اعتبار سے, ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے ٹیلنٹ نکال سکتے ہیں. اس طرح کی بات کرتے ہیں. ہم ان کی باتوں کو فالو کرنے کے پابند نہیں ہیں, ہم ان کے راستے پر چلنے کے پابند نہیں. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. کہتے ہیں فہذا ضلال, حقیقت میں یہ گمراہی ہے, حقیقت میں گمراہی ہے. اب کوئی کھڑا ہو کہہ سکتا ہے یہ حافظ ذہبی صحیح بات ہے, نہ صحابی ہے, نہ تابعی ہے, نہ طبع تابعی, آپ حافظ ذہبی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اگر حافظ ذہبی کی بات نہیں کر سکتے تو آپ کی بات بھی نہیں کر سکتے زندگی میں کبھی بھی. والذین اتبعوہم بإحسان, جو ان نبی کے صحابہ کرام انصار و مہاجرین کے سچے پیروکار ہیں. سچے پیروکاروں کا حوالہ دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا؟ ہر زمانے. آج 14ویں 15ویں صدی کے اندر ہے, کل 2000 سال کے بعد جب ہم 500 سال پرانے ہو جائیں گے, آج جو چوٹی کے ہمارے کبار علماء ہیں سنت کے, سلفیت کے, ان کے حوالے دیے جائیں گے کہ نہیں دیے جائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے دیے جائیں گے, اس لیے نہیں کہ وہ صحابی ہے, تابعی ہے, طبع تابعی, اس لیے دیے جائیں گے کہ وہ والذین اتبعوہم بإحسان کے اندر شامل ہیں. اسی راستے پر وہ بھی چل رہے ہیں اور اسی راستے کے پیروکار. ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ آپ نہیں مانتے, نہیں سمجھتے تو غلطی پر ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزال طائفہ من امتی ظاہرین علی الحق, ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی, ہر دور میں قائم رہے گی, آج بھی ہے, کل بھی رہے گی, اور زمانہ وقت کتنا بھی آگے چلا جائے قیامت تک کے لیے ہے, حتی یأتی امر اللہ وہم کذالک, یا وہم ظاہرون, قیامت آ جائے گی, اللہ کا فیصلہ آ جائے گا, لیکن وہ حق والی جماعت ہمیشہ حق پر ڈٹی رہے گی. یہی جماعت حق پر, یہی جماعت ہے جس کو حق پر ہم کہتے ہیں نا, حق پر اکٹھا ہونے کی وجہ سے, حق پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے ان کو جماعت کہا جاتا ہے. کم زیادہ آ رہی یہ بات آگے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر بعد والے پہلے والوں سے کٹ جائیں گے, چوتھی صدی, تیسری صدی, چوتھی, پانچویں, آج تک, اگلے قیامت تک, اگر یہ سارے لوگ اگر اس پہلے والے طبقے صحابہ کرام سے کٹ جائیں گے تو
تو ہدایت کا راستہ کلوز ہوگا، ضلالت اور گمراہی کے دروازے کھل جائیں گے۔ جتنی گمراہیاں آئی ہیں، قرآن و سنت کے نام لیواؤں کی طرف سے گمراہیاں آئی ہیں، قرآن و سنت کے نام لیوا ہیں لیکن وہ گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، فرق ہیں، وہ اہل سنت کے دائرے سے خارج۔ ایسے لوگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن و سنت کے حوالے تو دیے لیکن جماعت کا راستہ چھوڑ دیا، جماعت کا راستہ چھوڑ دیا، جماعت کا معنی غلط سمجھا، کوانٹٹی کو معیار بنا لیا۔ اس لیے جماعت کو اگر ہم جماعت سے کٹ جائیں گے، یعنی اللہ کے نبی کے اصحاب سے، ان کے مشن سے، ان کی فہم سے اور ان کے اسوے سے کٹ جائیں گے تو پھر ضلالت اور گمراہی آئے گی۔ کہتے وَإِذَا انْفَصَلَ هَذَا فَصْلٌ لِآخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنْ أَوَّلِهَا، اس امت کے آخری والے حصے کو پہلے والے حصے سے جدا کر دینے والی بات ہے۔ اور کیا ہے؟ اور جب آخری حصہ امت کے بعد والے پہلے والوں سے جدا ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، ہلاکت، ہلاک ہو جائیں گے، بعد والے کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور کہتے ہیں ایسی باتیں کرنے والے جو سلف سے کاٹنے کی بات کرتے ہیں وہ حقیقت میں امت کو ہلاکت کی ڈگر پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ امت کو کہاں ڈالنا چاہتے ہیں؟ ہلاکت کی ڈگر پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ جیسے بہت سارے فرقے، انحرافات، دھڑے، جتھے بنے ہوئے ہیں الگ الگ، ایسے ہی وہ چاہتے ہیں کہ لوگ کہاں چلے جائیں؟ الگ الگ راستوں پر چلے جائیں اور یہ راستہ کیا ہو جائے؟ ان سے چھوٹ جائے۔ کہتے ہیں اسی لیے وہ حیلہ لے کر کے آئے ہیں۔ کیا حیلہ؟ نیا دور، نیا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، 21ویں صدی ہے، 20ویں صدی ہے، اور کہاں وہ پرانا 1500 سال پہلے کی بات۔ یہ حیلہ ہے، یہ اس کو حیلہ کیا کہتے ہیں؟ ایسے حیلوں کو، ایسی چالوں کو حیلہ ابلیسیہ کہتے ہیں، حیلہ شیطانیہ کہتے ہیں، شیطانی ہیلے، ابلیسی ہیلے ہیں یہ۔ اس کے ذریعے سے امت کے بعد والوں کو اصل مرکز سے کاٹنے کی کوشش، اصل سرچشمے سے کاٹنے کی کوشش یہ ہے۔ بہرحال خیر، شیخ کہتے ہیں کہ آج ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو سلف صالحین کے راستے سے، ان کے منہج سے، ان کی ان کی فہم سے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو ڈراتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، نہیں پرانی باتیں چھوڑ دو، جدید دور میں پرانی باتیں نہیں چلتی، آج کے دور میں آج کل کے حساب سے سوچو۔ تو اب متبعین کو نہیں چاہتے، مفکرین کو چاہتے ہیں۔ کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ وہ متبعین کو نہیں ڈھونڈتے، کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ وہ ڈھونڈتے ہیں کس کو؟ مفکرین کو، مجددین کو، اپنے میننگ میں، اپنے معنی کے حساب سے مجددین۔ ورنہ شریعت میں مجدد کس کو کہتے ہیں؟ مجدد وہی ہے جو جماعت کے دین اور عقیدے کو رینیو کرے، اس میں جو عقیدے کا بگاڑ ہے اس کو صحیح کرے، اس میں عمل کا بگاڑ ہے، عبادات کا بگاڑ ہے، سلوک کا بگاڑ، اخلاق کا بگاڑ، کردار کا بگاڑ، رہن سہن، معاملات، جو بھی بگاڑ آ گئے ان بگاڑ سے صاف کو ہٹا کر کے، نکال کر کے اس کو کھرا اور خالص بنانے والوں کو مجدد کہتے ہیں۔ لیکن آج کس کو کہتے ہیں مجدد؟ نیا راستہ دکھائے، نئی ٹیکنیک لائے، نئی سوچ لائے، نیا راستہ نکال کر کے، ایجاد کر کے، بدعت پیدا کر کے امت کو ورگلانے کی کوشش کرے، ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ مجدد۔ اسی لیے ہم نے اس سے پہلے بھی کہیں کہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار نے، پاکستان کے ڈاکٹر اسرار نے امت کے 2500 گمراہوں کو مجدد قرار دیا۔ عقیدے کے گمراہ، منہج کے گمراہ، فکر کے گمراہ، ایسے گمراہوں کو جن کے یہاں تصوف ہے، جن کے یہاں شرکیات ہے، جن کے یہاں بدعات ہیں، جن کے یہاں تحزب ہے، پارٹی بندی ہے، جتا بندی ہے، ایسے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے سب کو مجدد کی لائن لگا دی۔ سب مجدد، جتنے نام آپ سنتے ہیں نا، ان کے یہاں تصوف ہے، انحرافات ہیں، سب کو مجدد قرار دیا۔ تفصیلات سے انشاءاللہ تفصیل سے انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی۔ صرف اشارہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آج تجدد اور تفکر کس کو سمجھا جاتا ہے، یعنی نئے دور کی سوچ، اس پرانے والوں کو چھوڑو، نیا۔ اس طرح سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو، ہم کو، کیا آپ وہی پرانی باتیں پڑھتے ہیں؟ کیا پرانی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کیا سلف کرتے ہیں؟ سلف کا ٹائم نہیں ہے۔ قرآن سنت کو آج کے دور میں اپنی عقل سے سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرو۔ یہ ہے طبقہ۔ شیخ صالح فوزان اسی کی بات کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سلف کے اقوال کی طرف لوٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ ھذا زمان مضی، یہ وقت، یہ زمانہ گزر چکا ہے۔ فیحذر مما علیہ سلف کے موقف سے، سلف کے راستے سے ڈراتے ہیں، چوکنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں دین کے اندر ذرا ابتکار لاؤ، نئی ایجادات، نیا ایجاد، نیا انوینٹ کرو، نکالو، ذرا سا انوکھا پن، نرالا پن لے کر کے آؤ۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ بات ختم ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک بات اور کہتے ہیں، دین توقیفی ہے۔ دین کیا ہے؟ دین توقیفی ہے۔ یہ بات بھی سمجھ کر کے جانا میرے بھائیوں، بڑوں اور عزیزوں، دیکھنا دین کیا ہے؟ توقیفی۔ توقیفی وقف سے بنا،
وقف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رک جانا، ہے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ وقف کے معنی رک جانا، توقف کرنا۔ توقف تو بولتے ہی ہیں ہم لوگ سب، یہ عربی زبان کا لفظ۔ توقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا، سٹاپ کرنا۔ تو توقیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین توقیفی ہے، دین ویسے ہی جیسے آیا ہے اسی پر رک جاؤ، اسی پر سٹاپ کر لو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، نیا کچھ اس میں ایڈ کرنے کی کوشش مت کرو، اس میں سے کچھ نکالنے کی اور کچھ کے اندر موڈیفیکیشن کی کوشش مت کرو۔ توقیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دین جیسے اترا ہے، اللہ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، بندگی، حلال حرام ایز اٹ از مانا جائے اس کے اندر۔ ہاں نئے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں ہر زمانے میں، تو اسلام کے اندر اس کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب و نبی کی سنت کے دلیلوں کو سامنے رکھ کر کے امت کے بڑے جو مجتہد علماء ہیں وہ نئے ایشوز کا سولوشن کتاب و سنت سے نکال کر کے دیں۔ لیکن اب عقیدے کو آپ اپنی عقل سے نکال کے لائیں، عبادات کو الگ سے نکال کر کے لائیں، یا کسی شریعت کے مسئلے کو اپنی عقل سے کٹ کرنے کی کوشش کریں کہ رجم کیوں کیا جا رہا ہے، ہاتھ کیوں کاٹا جا رہا ہے نا، مثال کے طور پر قصاص کیوں لیا جا رہا، یہ اس طرح کی باتیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھنا، دین کیا ہے؟ توقیفی ہے۔ اب توقیفی ہے تو آج کے دور میں ہم جس ملک میں، وطن میں، اپنے وطن عزیز ہندوستان میں رہتے ہیں، اس ملک کے اندر اسلام کے نام پر بہت سارے فرقے، بہت سارے دھڑے، بہت ساری پارٹیاں، جماعتیں، ہے نا، گروہ، ٹولیاں بنی ہوئی ہیں۔ اب اچھا دوسری بات ہے کہ یہ ملک جمہوری ہے، تو ہر طرح کے مذاہب اور ادیان کے ازموں کے لوگ بھی یہاں رہتے، سبھی لوگ رہتے ہیں، اور ہر ایک کو قانونی اور آئینی حق حاصل ہے۔ یہاں پر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے جو بھائی ہیں وہ دین کے معاملے میں بھی وہی باتیں، وہی تعبیرات اور وہی سوچ امت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ملک میں الگ الگ مذاہب، الگ الگ راستوں، الگ الگ زبان، الگ الگ قوم اور الگ الگ رنگ اور نسل کے ہوتے ہوئے ایک ساتھ میں رہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گنگا جمنی تہذیب سنا؟ گنگا جمنی تہذیب، گنگا جمنی تہذیب رہن سہن کے لیے ٹھیک ہے کہ پڑوس میں فلاں مذہب کا ہے، دوسرا پڑوسی دوسرے مذہب کا، تیسرا پڑوسی تیسرے مذہب کا ہے، چوتھا پڑوسی چوتھے مذہب کا ہے، اور مسلمان بھی ہیں، ان کے اندر فرقے بھی ہیں، کوئی بات نہیں، ایک دوسرے مسلک کا ہے، تیسرے مسلک کا ہے، الگ مسلک کا، الگ راستے کا، کوئی بات نہیں۔ لیکن گنگا جمنی تہذیب کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب عقیدہ توحید سے سمجھوتا کر لیں اور گنگا جمنی تہذیب بنا دیں، چلو بھائی آپ جو کرتے ہیں ذرا ہم بھی آپ کے ساتھ، ہم جو کرتے ہیں ذرا آپ بھی ہمارے ساتھ، ایسے تو نہیں ہوگا۔ عقیدہ توقیفی ہے۔ کیا کہا شیخ نے؟ الدین توقیفی، دین توقیفی ہے، دین میں گنگا جمنی تہذیب نہیں چلتی۔ کوئی آپ کو ورگلائے، بہکائے، جدید دور، نیا دور، ہندوستان، حالات، فیوچر، مستقبل، یاد رکھنا وہ انسان کی شکل میں شیطان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قلوب الشیاطین فی جسمان انس، شیطانوں کے دل انسانوں کے جسموں میں ہے۔ اللہ کے نبی کی پیشین کوئی حدیث ہے، ہم لوگوں نے پڑھا ہے کسی درس کے ضمن میں، تو یاد رکھیں ایسا کبھی بھی ذہن میں نہیں آنے دینا۔ عقیدے سے سمجھوتا کر کے اور اس کو بھی گنگا جمنی بنا کر کے اگر ہم سوچیں گے کہ اس سے معاملہ سالو ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، معاملہ آسان ہو جائے گا، تو یاد رکھو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے اپنی ہلاکت کا، اپنی تباہی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سامان کر لیں۔ اس لیے یاد رہے دین توقیفی هو الاتباع، دین توقیفی ہے، بس جو آیا ہے عقیدہ اس پر رک جاؤ، عبادات آئی ہے رک جاؤ، حلال و حرام جو آئے رک جاؤ، اس میں الگ سے بڑھانے گھٹانے، ہے نا، اس کی رعایت اس کی رعایت، سمجھوتا، اور الفاظ بڑے استعمال ہوتے ہیں، مصلحت ہے، کہتے ہیں مصلحت، رواداری، سب کو لے کے چلنا ہے، اس طرح کی باتیں کر یاد رکھیں۔ اس سے ہمارا ایمان و عقیدہ کیا ہوگا، ہمارے اصول کیا ہوں گے، پورے طور پر تباہ ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے۔ پھر ہم گنگا جمنی تہذیب میں جی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کر پائیں گے۔ رہن سہن میں، رواداری میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں اسلام نہیں منع کرتا۔ غریب کو، ہے نا، ضرورت مند کو، محتاج آپ مدد کیجیے، پیاسے کو پانی پلائیے، بھوکے کو کھانا کھلائیے، ننگے کو کپڑا پہنائیے، اس کے کام آئیے، کوئی حرج، شریعت منع نہیں کرتی اس سے۔ سمجھ معاملات ہیں، دنیاوی معاملات، کاروبار کرنا ہے، پارٹنرشپ میں رہے ایک مسلمان ہندو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت نہیں منع کرتی ہے۔
کوئی مسلمان کسی غیر کے ہاں ملازمت کرے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی غیر مسلمان کے ہاں ملازمت کرے کوئی رکاوٹ نہیں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، یہاں تک تو رواداری ہے۔ لیکن عقیدے میں گنگا جمنی تہذیب نہیں چلے، یہ سب گنگا جمنی تہذیب کا دائرہ ہے، ورنہ اسلام میں عقیدہ کیا ہے؟ توقیفی۔ شیخ صالح فوزان یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور ایسے مصلحین اور ایسے مخلصین کو دعائیں دو کہ امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس دور میں اس وقت اس طرح کے موضوعات پر کوئی پڑھانا میرے بھائیوں نادر ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ ہنستے ہیں، یہ کیا پرانی چیزوں کو اٹھا کے پڑھنا اور اس میں گھنٹوں وقت لگانا اور اسی میں پھنسے رہنا، یہ کوئی طریقہ ہے جدید طور؟ اور پھر وہی بات آ جاتی ہے اخوانیوں کی، مودودیوں کی، قطبیوں کی، کہ آپ یہ کیا پرانی کتابیں 300 ہے نا 350 سال کے اندر کی کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں، فقہ الواقع تو آپ کو پاس ہے ہی نہیں۔ آپ کو دنیا میں اس وقت کیا سیاست ہے، کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے، کون کس پر حملہ کر رہا ہے، کون کس پر قبضہ کر رہا ہے، کس کی کیا سازش ہے، کس کی کیا پلاننگ ہے، آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں۔ کیسے مسلمان ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے فرائض کی پابندی کرنی ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ ہمارا تعلق تو یہ ہے کہ ہم 10-20 ہزار روپے یا جو بھی اللہ تعالیٰ میسر کرے روزی کا اس کے لیے کمائیں، اور اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھریں، اپنے ایمان و عقیدے اور تعلیم و تربیت کی کوشش کریں۔ ہمیں دنیا کی سیاست سے کیا لینا دینا ہے؟ دنیا کی سیاست سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ دنیا کی سیاست جو سیاسی لوگوں کر رہے ہیں، اس طرح سے ہمیں فقہ الواقع، سمجھ گئے نا؟ فقہ الواقع مطلب جو حالات، واقع، سچویشن، اس کا علم نہیں ہے آپ کو، ہمیں اس کے علم کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں اس کے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آج کل کے حالات میں شاید سمجھ میں نہ آئے زیادہ، جب اب اس وقت روئے زمین پر ایک ہی ملک سعودی حکومت ہے جہاں اسلامی نظام ولی امر، لیکن اس زمانے کی بات آپ کو بتاؤں، حضرات خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ، بنو عباسیہ، جو خلفاء، عمراء ہے نا اور گورنر رہا کرتے تھے نا، یاد رکھیں ہمارے علماء ضرورت کے مطابق ان حکمرانوں سے گفتگو کرتے تھے، اننیسیسری اٹیچمنٹ بھی نہیں رکھتے تھے۔ کہتے تھے حکمرانوں کے دروازوں پر جانا فتنے کا سبب ہے۔ میرے بھائی مسلمانوں کا حکمران ہے، وہ حاکم ہے، ولی امر ہے، معروف میں بھلائی میں اس کی اتباع واجب ہے، اطاعت واجب ہے۔ اس کے باوجود ہمارے علماء کا طریقہ کیا تھا؟ فقہ الواقع کی بات کرتے، اسلامی حکومتوں میں ہمارے علماء کبھی ان چکروں میں نہیں پڑتے تھے۔ یہ سلفیت ہے، یہ گمراہ کرنے کے لوگ ہیں، گمراہ کرنے کے راستے ہیں، اور یہ گمراہ گر ہیں، دلال اور اضلال، ان کا راستہ خود گمراہی پر ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال بات میں دوسری طرف جا رہی ہے، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی کیا فرمایا؟ اللہ کی طرف سے دین جو اترا ہے وہ توقیفی ہے، بس جیسے آئے اس پر چلنا ہے۔ اتباع کا نام ہے، ابتداع، ابتکار، نیا نکالنے کا نام نہیں ہے، ایجادات کا نام نہیں ہے دین۔ ایجادات آپ کو کرنے ہیں، آپ کو ایجاد کرنی ہے، نیا آپ کو پیدا کرنا ہے تو دنیوی کاموں میں آپ کریں، صناعات ہیں، تجارات ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایجاد کریں۔ کہتے ہیں الابتکار یکون فی الصناعات والمنافع الدنیویہ، دنیوی جو منافع ہیں، ٹیکنالوجی ہے اور ہے نا مشینری ہے، جہازات ہیں، ان سب کو آپ بنائیے، نیا ڈیولپمنٹ کیجیے، اور وسائل جو آپ دنیوی پیدا کر سکتے ہیں آپ کیجیے، کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن دین اور عقیدے کے معاملے پرانا والا ایک دم جو پہلے اترا اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ نے اسی کو سمجھا اور آگے بڑھا، یہ ہے۔ بہرحال اب کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، شریعت کا راستہ کیا ہو چکا ہے؟ بند ہو چکا۔ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، نہ قرآن اترے گا اور نہ آپ کی فرمودات اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات ہم کو مل سکتی ہے۔ جو کچھ اترنا تھا اتر گیا، جو کچھ اللہ کے نبی کو بیان کرنا تھا وہ آپ نے بیان کر دیا، اور کچھ بچا بھی نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اب چلے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ کام تو رہ گیا، یہ مسئلہ تو رہ گیا، اب کیا کریں؟ ایسا کچھ بچا نہیں ہے۔ جب تک بچا تھا تب تک موت نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی شہادت، جب تک سارے مسائل کا علم اللہ کی طرف سے ہمیں نہیں پہنچ گیا تب تک اللہ کے نبی علیہ السلام لم یمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بعد ما ترکنا علی طریقۃ ناہجہ، جب تک ہمیں روشن راستے پر نہیں چھوڑ دیا تب تک اللہ کے نبی کی وفات ہمارے بیچ سے نہیں۔ یہ ہے سلفیت، یہ ہے سلف کا منہج۔ اس کے بعد اخیر میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا دیا تھا کہ دیکھو شریعت کا معاملہ ختم ہو چکا، اللہ نے قرآن میں اتار دیا، نبی پر اتر گیا، نبی نے بیان کر دیا، وفات پا گئی۔
اب باقی کیا بچتا ہے؟ کچھ نیا نکالنے، پیدا کرنے، ایجاد کرنے اس کی گنجائش ہی نہیں. باقی کیا بچتا ہے؟ جو کچھ اترا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، فالو کرو، یہی کام. باقی کوئی ہمارے پاس ہماری ذمہ داری اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا کام ہے ان علینا الا الاتباع، ہم اتباع کریں بس، ہمارا کام ہے پیروی کرنا. کہتے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز نکالنا بدعت ہے، اور اس کی لعنتیں اور اس کے نقصانات ہم جانتے ہیں. اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جو بہت ہی زندہ قول ہے، وہ کہتے ہیں لا یصلح یا لا یصلح آخر هذه الامت الا ما اصلح اولها. اس امت کے اخیر والے حصے کی اصلاح اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس سے اس امت کے اسٹارٹ والوں کی اصلاح ہوئی تھی، شروع والوں کی اصلاح ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے وہ کیا تھا؟ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کتاب و سنت سے اصلاح ہوئی. صحابہ کرام کی ٹیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا، ان کو اللہ نے جماعت قرار دی. اور یہاں بھی لوگ اعتراض کرتے کہتے ہیں آپ لوگ ابھی تک قرآن سنت بولتے تھے، اب آپ لوگوں نے تیسری چیز بڑھا دی ہے، منہج صحابہ. کہاں سے لے آئے آپ لوگ؟ اعتراض کرتے ہیں بہت سارے لوگ، آپ لوگ بدلتے ہیں صبح شام. آپ لوگ قرآن سنت کی بات کرتے تھے، قرآن حدیث کی بات کرتے تھے، لیکن پچھلے 20 سال 30 سال سے اور کیا کہتے ہیں سعودیہ کا نکالا ہوا ہے، یہ سعودی عرب کا نکالا ہوا ہے یہ. اور کہتے ہیں سعودی عرب ہی نہیں، سعودی عرب کے اندر جب سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ قائم ہوا تب سے نکالا ہوا. تیسری چیز بڑھا دیا، کیا؟ منہج سلف، قرآن و سنت علی منہج سلف، صحابہ کرام کے سلف کے منہج پر. یاد رکھیں یہ کتنا بڑا الزام ہے. یا تو الزام ہے، بھڑاس ہے، یا تو جہالت ہے. یا تو جہالت لا علمی ہے، اور یا تو کیا ہے؟ جاننے کے باوجود کیا ہے؟ یہ طنز ہے، تعریض ہے، بھڑاس ہے. میں بتانا چاہتا ہوں وہ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جنت پہ جانے والا کون ہوگا؟ جس پر میں اور میرے صحابہ. کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی کو کہنے کی میرے صحابہ؟ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کا ذکر اپنے ساتھ میں کیوں کیا؟ کیا کافی نہیں تھا؟ جس راستے پر میں ہوں اے لوگوں قیامت تک آنے والوں، جس راستے پر میں ہوں جو اس پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا. ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ اللہ کے نبی نے کیوں کہا ما انا علیہ اليوم اصحابی، آج جس راستے پر میں اور میرے صحابہ. اب بتاؤ، ابھی صحابہ کو ہم بڑھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بتلایا پہلے سے؟ کتنا بڑا الزام ہے. اور قرآن کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے. وہ موضوع لمبا ہو جاتا ہے. قرآن کے اندر کیا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ راستے پر چلے گا. مومنوں کا راستہ چلنا ہے، مومنوں کے راستوں کو کیا کرنا ہے؟ مومنوں کے راستے کو پکڑ کے چلنا ہے، اس کے علاوہ کسی راستے پر نہیں چلنا. مومنوں کا راستہ، جب قرآن اترا تھا اس وقت کون سے مومن تھے دنیا میں؟ کوئی تو نہیں تھا نا نبی کی صحابہ کے علاوہ. تو اب ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت سلف کے منہج کے مطابق، صحابہ کے منہج کے مطابق، صحابہ کی سمجھ کے مطابق، صحابہ کے فہم کے مطابق. تو لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں نے تیسرا اضافہ کہاں سے کر دیا؟ تیسرا اضافہ اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ لوگ بہت تجاوز کر رہے ہیں. تیسری بات کو زیادہ ریز اس لیے کرنا پڑ رہا ہے اور بار بار بولنے کی نوبت اس لیے آ رہی. نیا نہیں ہے، اسی وقت سے آج تک ہے. نہیں پتا ہوگا، نہیں لوگوں نے غور کیا ہوگا، نہیں دھیان دیا ہوگا. قرآن و سنت پر جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو الٹیمیٹلی کہتے ہیں آپ لوگ، یعنی بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن و سنت ہمارے پاس کہاں سے آیا بتاؤ ذرا. یہ بتائیے کہ پہلا بیچ کون ہے جس نے قرآن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا سنا اترتے ہوئے؟ کوئی تو ہے کہ نہیں؟ جو ہے اس کو آپ چھوڑ کے کہاں سے قرآن کے پاس پہنچیں گے بتائیے؟ کہاں سے ان کو چھوڑ کر کے سنت کے پاس پہنچیں گے؟ یہ تو ایسے ہی معلوم ہے کہ قرآن و سنت، اس کا مطلب وہ جو تھا اس وقت طبقہ اللہ کے نبی کے سامنے قرآن کو اترتے ہوئے، سنت کے بیان ہوتے ہوئے، اسی سے تو ہم کو ملے گا نا. انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو سنا، فالو کیا، عمل کیا، سنت کو سنا، فالو کیا، عمل کیا. تو ہم کو جاننا ہے کہ نہیں جاننا ہے کہ قرآن کریم کا معنی کیا سمجھا تھا، اللہ کے نبی نے ان کو کیا سمجھایا تھا، حدیث اللہ کے نبی نے ان کو کیا سمجھائی تھی. تو یہ تو ایسے ہی معلوم ہے، لیکن بڑے تجاوز ہونے لگے. یہ فرقہ نکل رہا، وہ فرقہ نکل رہا، وہ فرقہ نکل رہا، وہ نکل رہا، وہ نکل رہا، صبح شام فرقے نکل رہے. تو اب سلفی امت کے اور اہل الجماعہ کا یہ مشن ہے، ذمہ داری ہے، قیامت تک کی ذمہ داری ہے یہ کہ ہر دور میں امت کی صحیح رہنمائی کریں. اس لیے ذرا زیادہ سمجھانا پڑ رہا ہے، اور زیادہ سمجھانے بتانے کی وجہ یہی ہے جو تجاوز چل رہا ہے، فرقہ بندیاں چل رہی ہیں، اس لیے بتانا پڑ رہا ہے بار بار کہ بھئی قرآن سنت کافی نہیں ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ نے جیسے قرآن سنت کو سمجھا ایسے آپ کو سمجھنا ہوگا.
رافضی نکلے صحابہ کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے، خارجی نکلے صحابہ کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے، صوفی نکلے صحابہ کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے، عقلانی نکلے صحابہ کا راستہ۔ سب قرآن سنت کی آیتیں پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ گمراہ کیوں ہو گئے پھر؟ اس لیے کہ قرآن و سنت کو ویسے نہیں سمجھا جیسے نبی کے صحابہ نے سمجھا۔ یہی ہے مسئلہ سارا۔ تو کہتے ہیں اول کی اصلاح جس سے ہوئی تھی اسی سے اخیر کی اصلاح ہوگی۔ آج بھی امت کی اصلاح اگر کرنی ہے تو ہم کو کہاں پلٹنا ہوگا؟ نبی کے صحابہ کرام کے منہج اور موقف پر چلنا ہوگا۔ اور اگر پلٹ جائیں، کوئی رافضی دنیا میں نہیں رہے گا۔ پلٹ جائیں، سب پلٹ جائے کہ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا، کیا منہج تھا، کیا انہوں نے آل بیت رسول کو الگ کر کے کسی کو کافر کہا؟ نہیں کہا تھا۔ لوٹ جاؤ، رافضیت کا نام و نشان ختم۔ خارجیت کا راستہ کہاں سے نکلا؟ کیا صحابہ کرام نے خارجیت کا راستہ دکھایا؟ دنگے فساد کا راستہ بتایا؟ تکفیر کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ صحابہ کرام کے موقع پر چلے جاؤ، ساری خارجیت کا نام و نشان کیا ہوگا؟ مٹ جائے گا۔ صوفیت کا، عقل پرستی کا وغیرہ جتنے انحرافات، سارے انحرافات کیا ہو جائیں گے؟ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ اب یہاں پر آئیے، سواد اعظم کی بات آ گئی۔ سواد اعظم الحق و اہلہ، یہ کس کی بات ہے؟ شیخ صالح فوزان کی نہیں، شیخ امام بربہاری کی بات ہے۔ کہتے ہیں والسواد الاعظم، کہا تھا نا کہ وہ جماعت ہے اور وہی سواد اعظم ہے۔ اب اس کے بعد والا جملہ آیا ہے کہ سواد اعظم والسواد الاعظم، سواد اعظم کون ہے؟ الحق و اہلہ، سواد اعظم حق کو اور اہل حق کو کہتے ہیں۔ سواد اعظم حق کا اور اہل حق کا نام ہے۔ اب حق والے، حق اور اہل حق، یہ ہے سواد اعظم۔ کتنے لوگ رہیں گے تو؟ تعداد کتنی رہے گی؟ کچھ تعداد کا کچھ ہے یہاں ذکر نہیں نا۔ حق پر جو رہیں گے، حق اور جو حق پر چلنے والے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو سواد اعظم کہتے ہیں۔ تعداد کم ہو زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حق میں آ رہے، حق میں آ رہے، حق کتاب و سنت کا نام ہے اور وہی صحابہ کرام کا طریقہ، انہی کا ذکر آ رہا ہے، انہی کو کیا کہتے ہیں؟ انہی کو سواد اعظم کہتے ہیں۔ شیخ پہلے وضاحت سے کہتے ہیں کہ یہاں پر سواد اعظم کا معنی مجرد الکثرہ، صرف اور صرف کوانٹٹی نہیں ہے۔ سواد اعظم کا معنی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لفظی معنی کے اعتبار سے کوانٹٹی، معیار، کیا کہتے ہیں اس کو؟ میجورٹی، بڑی تعداد ہے ہماری۔ اور ہم اس سے پہلے ذکر کیا تھا، لوگ کہتے ہیں آپ لوگ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، آپ لوگ تو 2.5% ہیں۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آپ تو ہم 2.5% ہیں، آپ کو تو زکوٰۃ سمجھ کے باہر نکال دیں۔ اس طرح کی تعلیم بھی کرتے ہیں، عوام بھی ہے، کچھ خواص بھی کرتے ہیں اس طرح کی باتیں۔ میرے بھائیوں، آپ سمجھ لیں کم زیادہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ کم زیادہ کا نہیں ہے، حق پر چلنے کا مسئلہ ہے۔ کم بھی ہوں گے تو بھی آپ ہی اہل سنت ہوں گے، آپ ہی جماعت ہوں گے، آپ ہی معنا علیہ اصحابی ہوں گے، آپ ہی سواد اعظم ہوں گے۔ اور اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو کتنے بھی کروڑ جمع ہو جائیں، سواد اعظم نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ ہے مسئلہ۔ تو کہتے ہیں کہ صرف مجرد کثرت، بڑی تعداد، یہ سواد اعظم نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں سواد اعظم، مان سواد الاعظم من کان علی الحق، سواد اعظم کا معنی ہے جو حق پر ہے وہ سواد اعظم ہے۔ ولو کانوا قلیلین، یہ عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بہت سارے لوگ ہیں نا، ان کو یہ شرح سنہ کی اور ان کی شرح کی عبارت بھی ان کے سامنے جائے۔ سواء کانوا قلیلین، چاہے ان کی تعداد تھوڑی کیوں نہ ہو، لیکن کون ہے وہ؟ من کان علی الحق، جو حق پر ہے وہ سواد اعظم ہے۔ کہتے ہیں حتی ولو کان رجلا واحدا، کم کتنے بھائی؟ 1 لاکھ 2 لاکھ، کروڑوں کے مقابلے میں 1 لاکھ 2 لاکھ، یا اور کم اور زیادہ؟ یہ دیکھیے، یہ مثال، یہاں تک کہ چاہے کم ہو اور کم ہو اور کم، ایک آدمی بھی اگر حق پر ہے اور ایک کو چھوڑ کے سب کے سب غلطی پر ہے تو وہ اکیلا سواد اعظم ہے۔ وہ اکیلا کیا ہے؟ سواد اعظم ہے، اس لیے کہ وہ حق پر ہے۔ اب کوئی کہے یہ اکیلا کیا کرے گا؟ اکیلے کو سواد اعظم کیسے کہہ سکتے؟ تو یہ غلط ہے، سواد اعظم کا معنی غلط ہے۔ سواد اعظم کا مطلب ہے حق پر چلنے والے لوگ، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں بچا نہ ہو، کوئی جو حق پر چل رہا۔ اچھا، اس کی یہاں پر ایک اثر نقل کیا گیا ہے، اس طرح اثر سمجھیں، ہم لوگ سلف امت کا منہج پڑھ رہے ہیں، ذرا سا سمجھ لیں اس کو۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، بڑی زندہ کتاب، مشہور کتاب ہے، اس کے اندر امام ابو نعیم نے، جلدی جلدی میں بتا رہا ہوں آپ کو، امام ابو نعیم نے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی آیا امام اسحاق بن راہویہ کے پاس۔ امام اسحاق بن راہویہ
راہوی چوٹی کے امام ہیں، آپ جانتے ہیں کتب ستہ کے نہایت ثقہ معتبر اور چوٹی کے امام۔ امام اسحاق بن راہوی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے سوال کرنے لگا۔ کیا کہا سوال؟ یہی سوال۔ کون سا سوال؟ سواد اعظم کا۔ من السواد الاعظم؟ امام صاحب سواد اعظم کون ہے؟ ایسا لگتا ہے وہاں بھی جھگڑے وگڑے بہت ہوتے تھے کہ ہم لوگ بڑی تعداد میں ہیں، ہماری کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم سواد اعظم ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم سواد اعظم ہیں۔ تو ذرا آپ بتا دیجئے من السواد الاعظم، سواد اعظم کون ہے؟ فقال، انہوں نے جواب دیا محمد ابن اسلم الطوسی۔ سواد اعظم کون ہے؟ محمد بن اسلم طوسی ہے۔ ایک آدمی کا نام۔ کس کا نام لیا؟ ایک آدمی کا نام لیا۔ یہ وقت کے سنت کے عالم اور امام تھے، محمد بن اسلم الطوسی، تنہا ہے۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں وہ اصحابہ ومن تبعہ، اور جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ بھی انہی کے ساتھ جوڑے جائیں گے، اور جو ان کی پیروی کریں گے وہ بھی ان کے ساتھ جوڑے جائیں گے۔ لیکن ابھی اگر آپ پوچھتے ہو کہ سواد اعظم کون ہے، تو اس پورے علاقے میں اتنے سارے اسلام کے نام لیوا، قرآن سنت کے نام لیوا سب ہیں، لیکن اگر آپ پوچھتے سواد اعظم کون ہے، تو سواد اعظم کون ہے؟ محمد بن اسلم طوسی، ایک آدمی کا نام لیا۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں ثم قال، اس کے بعد دلیل دینے لگے۔ یہ دیکھو سلف دلیلوں پر چلتے تھے، ہوائی باتیں نہیں کرتے تھے۔ یہ دیکھیے اب یہ کون ہے؟ یہ امام سفیان ثوری ہیں، امام اسحاق بن راہوی ہیں۔ انہوں نے یہ بات بیان کر دی، جواب دے دیا، اب اپنے جواب کی دلیل پیش کر رہے ہیں، اپنے جواب کی دلیل۔ کہتے ہیں کہ جیسے تم آئے ہو نا سوال کر رہے ہو سواد اعظم کون ہے، میں نے تم کو جواب دیا کہ محمد بن اسلم طوسی ہیں۔ اس دور میں، جس دور میں اسحاق بن راہوی تھے، کہتے ہیں ایسے ہی سأل رجل ابن المبارک، ایک آدمی نے امام ابن المبارک عبداللہ ابن المبارک سے سوال کیا تھا۔ فقال، کیا کہا تھا؟ یا ابا عبد الرحمن من السواد الاعظم؟ اے ابو عبد الرحمن، یہ کنیت ہے کن کی؟ عبداللہ ابن المبارک کی۔ اے ابو عبد الرحمن یہ بتائیے من السواد الاعظم، سواد اعظم کون ہے؟ یہ دیکھو لگتا ہے ہر زمانے میں جھگڑا ہوتا رہا ہے سواد اعظم کے لیے، لوگ اپنے آپ کو ہم بڑی تعداد میں، تو سواد اعظم کون ہے؟ اب انہوں نے کیا جواب دیا دیکھو، ابو حمزہ السکری۔ انہوں نے بھی ایک آدمی کا نام لیا۔ کس کا نام لیا؟ ایک امام کا، ایک ہی آدمی کا نام لیا۔ کون ہے یہ وقت کے سنت کے عالم اور امام ہیں۔ جیسے اب محمد اسلم طوسی تھے، ایسے یہاں ابو حمزہ السکری۔ یہ دیکھیے ثم قال اسحاق، جواب دے دیا، یعنی انہوں نے دلیل دی، اپنی بات پیش کی، جواب دیا، اور پھر اس کے بعد جواب کے لیے حوالہ دیا کس کا؟ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، کس واقعے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ثم قال اسحاق، پھر اس کے بعد اسحاق بن راہوی مزید آگے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں فی ذلک الزمان، اس زمانے میں، جس زمانے میں امام عبداللہ ابن المبارک تھے، اس زمانے میں تنہا سواد اعظم کون تھا؟ ابو حمزہ السکری تھے۔ وفی زماننا محمد بن اسلم، اور ہمارے دور میں سواد اعظم کون ہے؟ محمد بن اسلم طوسی، اور جو بھی ان کی اتباع کرے، پیروی کرے، وہ انہی کے ساتھ شامل ہوں۔ دیکھا، ایک آدمی، دو آدمی، چار آدمی، چھ آدمی، اتنے لوگوں کے حوالے دیے جا رہے ہیں کہ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ السواد الاعظم، سواد اعظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، آگے دیکھیے، اور اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانا، لوگوں کو بتلانا، یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ امام ابو نعیم الاصبہانی نے امام اسحاق بن راہوی سے، عبداللہ بن مبارک سے نقل کیا، اور ان دونوں اماموں کا تذکرہ یہاں پر۔ کہتے ہیں لو سألتا، اسحاق کی بات ہے، اسحاق بن راہوی کی بات، لو سألتا، اگر آپ پوچھیں، کس سے پوچھیں؟ الجہال، جاہلوں سے۔ یہ سوال آپ نے آ کر کے مجھ سے کر لیا، یہ سوال ابن المبارک سے کیا گیا تھا، انہوں نے جواب دیا سواد اعظم کون ہے؟ لو سألت الجہال من السواد الاعظم، اگر تم جاؤ گے جاہلوں سے پوچھو گے سواد اعظم کون ہے، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ یہ دیکھو، لقالوا جماعت الناس، تو لوگ جواب میں کہیں گے لوگوں کی پوری تعداد سواد اعظم ہے، لوگوں کی جماعت، پبلک کی بھیڑ، کیا ہے یہ؟ پبلک کی بھیڑ سواد اعظم ہے۔ اگر جاہلوں سے سوال کرو گے تو وہ یہ جواب دے گا، کوانٹٹی کو معیار بنائے، تعداد کو، یہ بڑی تعداد ہے۔ لیکن یہ اماموں کا جواب کیا ہے؟ حق پر چلنے والا ایک ہے تو وہ سواد اعظم ہے۔ اس سے معلوم پڑا کہ کئی زمانوں میں، کئی دور میں بھی سواد اعظم اکا دکا رہ سکتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ ہر زمانے میں
کوئی نہ کوئی سواد اعظم ضرور رہے گا، حق پر ضرور رہے گا، کیونکہ وعدہ ہے لا تزال کے الفاظ میں۔ اس کے بعد دیکھیے کیا کہا، اگر جاہلوں سے پوچھا کہ سواد اعظم کون ہے تو جواب میں کہیں گے جماعت الناس، لوگوں کی بھیڑ، لوگوں کی جماعت، لوگوں کی پبلک کی تعداد۔ کہتے ہیں ولا یعلمون، اور ان جاہلوں کو نہیں معلوم ہے ان الجماعت عالم متوسط باثر النبی وطریقتہ، کہتے ہیں ان جاہلوں کو نہیں معلوم ہے کہ جماعت سواد اعظم، اسی کا نام جماعت، اسی کا نام سواد اعظم، کہتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہے کہ کس کو کہتے ہیں جماعت اور سواد اعظم، عالم متمسک باثر النبی، اس عالم کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر کو، یعنی آپ کو، سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو۔ اب پوری بستی میں، پورے ملک میں، پورے شہر میں اگر کوئی ایک آدمی ہے اللہ کے نبی کی سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے والا تو وہ اکیلا سواد اعظم ہے، کہ اکیلا سواد اعظم ہے۔ لیکن جاہلوں کو نہیں معلوم ہے کہ سواد اعظم کس کو کہتے ہیں۔ سواد اعظم اس کو کہتے ہیں جو اکیلا سنت پر چلنے والا ہو۔ اور دیکھیے یہاں پر کیا کہا انہوں نے، یہاں پر ایک لفظ اور استعمال کیا، کہا جو عالم ہو اور سنت پر قائم ہو، کیونکہ صحیح معنوں میں جماعت ہونے کا حق کون ادا کرے گا؟ سچ مچ سنت کا عالم ہوگا۔ اس لیے کہ عوام سے پھر بھی کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ایسے بھی ہوتی۔ دیکھو آج کتنے سنت پر چلنے والے ادھر ادھر بہک جاتے ہیں، کبھی ایک کلپ سنتے ہیں 5 سال کی محنت بیکار ہے کہ لوگ کہتے ابھی تک تو ماشاءاللہ درس میں آتا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا درس میں آنا بند کر دیا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں کو سن رہا ہے۔ تو یہ خطرناک ہے کہ نہیں خطرناک ہے؟ اس لیے کیا کہا عالم متمسک باثر النبی، وہ عالم جو اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا، وہ طریقت ہی، اور اللہ کے نبی کی طریقے کو، آپ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑنے والا۔ کہتے فمن کان معہ واتبعہ فہو الجماعہ، اب جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا، آپ کا پیروکار ہوگا، فہو الجماعہ، وہی جماعت ہے، وہی کیا ہے؟ جماعت۔ ومن خالفہ فیہ ترک الجماعہ، اور جو اس میں نبی کے صحابہ کی مخالفت کرے گا، اللہ کے نبی کی اور آپ کے صحابہ کی مخالفت کرے گا، ترک الجماعہ، تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اس نے جماعت کو چھوڑ دیا، اس نے جماعت کو چھوڑ دیا ہے، جماعت میں اب نہیں ہے وہ، گرچہ بڑی بھیڑ میں ہے تو کیا ہوا، لیکن نبی کا اور آپ کے صحابہ کا راستہ اس نے چھوڑ دیا، تو کیا کہلائے گا؟ وہ جماعت سے باہر کہلائے گا۔ آگے دیکھیے کہتے ثم قال اسحاق، پھر اسحاق بن راہوے کیا کہتے ہیں؟ لم اسمع عالما منذ 50 سنہ اعلم من محمد بن اسلم، کہتے ہیں 50 سال سے، یہ دیکھو عبرت ہے ہمارے لیے، کہتے ہیں 50 سالوں سے میں نے کسی کے بارے میں نہیں سنا جو سنت کا محمد بن اسلم توسی سے زیادہ علم والا ہو۔ اس لیے جماعت کون ہے؟ محمد بن اسلم توسی جماعت ہے، یہ ہے بات۔ اچھا اب یہاں پر ایک بات میں اخیر میں کہہ کر کے بات ختم کر دوں گا، یہ بات تقریباً ہو گئی ہے۔ اب میں آپ سے شروع میں نے عرض کیا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ بات مختصر ہوگی اور ختم ہو جائے گی، لیکن بات لمبی ہو گئی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں جو آئی ہیں نا، فرقوں والی، 73 فرقے، 71 یہودیوں کے، 72 عیسائیوں کے اور 73 میری امت کے، اس میں جہاں یہ آیا ہوا ہے کہ ایک جنت میں جائے گا وہ جماعت ہوگی، ایک جنت میں جائے گا جو ما انا علیہ و اصحابی، اس راستے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک نہیں 10 روایتیں ہیں جس میں آخر میں جب پوچھا گیا کہ من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ جنت میں جانے والا ایک 73 میں سے ایک کون ہوگا، تو آپ نے کئی روایتوں میں جواب میں کیا کہا ہے؟ السواد الاعظم، سواد اعظم ہوگا وہ۔ تو بات ثابت ہو گئی کہ نہیں ثابت ہو گئی کہ جو جماعت کہا تھا، ما انا علیہ و اصحابی کہا تھا، سیم ایسے کیا کہا؟ سواد اعظم کہا۔ ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، سند کے اعتبار سے اس میں سے اکثر روایتیں ضعیف ہیں، چند روایتوں کو چھوڑ کے جو حسن درجے کی ہیں، لیکن بیشتر امانت ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم کی امانت ہے، سلفیت ہے، ہم سلف امت کا منہج پڑھ رہے ہیں، اس لیے ایسا نہیں ہے بدعتیوں کی طرح سے کہ جو ہمارے کام کی ہے وہ سب بیان کر دیں اور جو ہمارے خلاف اس کو ہم کیا کریں؟ رد کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ بیشتر روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، کچھ روایتیں سند کے اعتبار سے ثابت ہیں، حسن درجے کی ہیں۔ بطور حوالہ امام بیہقی نے ایک سند نقل کی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کے اندر
یہ لفظ آیا ہوا ہے السواد الاعظم. اے اللہ کے نبی وہ جنت میں جانے والا کون ہوگا 73 میں سے؟ تو آپ نے فرمایا ہوا ہی السواد الاعظم، وہ سواد اعظم ہے. بیہقی کی روایت کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند کے محققین نے اس سند کو حسن قرار دیا ہے. ایک بات تو یہ، میں بات کر رہا ہوں مرفوع روایات کی، مرفوع روایت کی بات کر رہا ہوں کہ مرفوع روایات کی سند اکثر کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن ایک دو روایتیں کیا ہیں؟ وہ حسن درجے کی ہیں، قابل اعتبار ہیں. اس کے علاوہ الجماع ہی کی بات چل رہی ہے، صحابہ ہی کی بات چل رہی ہے. صحابہ کرام نے الجماع، السواد الاعظم اور ما علی علیہ و اصحابی کو کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے، اور اس ساری کی ساری روایتیں حسن درجے کی. مثال کے طور پر میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک روایت جسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند میں نقل کیا ہے. مسند میں نقل کیا ہے. اس روایت کے اندر آیا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل فلاں فلاں فرقوں میں تقسیم ہو گئے 72 میں، تم لوگ جو ہے تم اسی طرح تقسیم ہو جاؤ گے 73 میں، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا فرقہ، الا فرقہ، ایک کے، کیا کہا؟ سوائے ایک فرقے کے. ایسا کہا اس میں، جیسے اس میں کہا واحدہ، ایسے اس میں کیا کہا؟ سوائے ایک کے. یہ روایت آئی ہوئی، یہ روایت سند کے ساتھ صحیح ہے. اسی کے اندر یہ ایک روایت انس بن مالک سے مروی ہے، اس کے اندر آیا ہوا کلھا فی النار الا واحدہ وہی الجماعہ، سب لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جماعت. یہ ہو گئی بات. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، اور اس روایت کو امام ابن ابو عاصم نے، محمد بن نصر مروزی نے، طبرانی نے، لالکائی نے، بیہقی نے، ان سب لوگوں نے نقل کیا ہے. ساری روایتوں کے اندر الجماع کا لفظ ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اخیر میں جنت میں جانے والا کون ہوگا، اس کے لیے لفظ کا استعمال ہے الا السواد الاعظم، الا السواد الاعظم، سب جہنم میں جائیں گے سوائے سواد اعظم کے. سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں سوائے سواد اعظم کے. تو معلوم پڑا نا کہ جو جنت میں جانے والا ہے، نجات یافتہ فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل السنہ، اہل الحدیث، ہے نا، اہل الاثر، الغرباء، جتنے نام ہیں ان سارے ناموں کے اندر ایک نام اور بھی کیا ہے؟ السواد الاعظم. بھیڑ بھاڑ کا نام نہیں ہے یہ. نام کس کا ہے؟ یہ نام حق پر رہنے والی جماعت کا ہے. ما انا علیہ اليوم واصحابی ہی کا نام ہے. اچھا، میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ تو بات ہو گئی کہ ایک روایت سند کے اعتبار سے مرفوع روایت بھی صحیح ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ باقاعدہ صحابہ کرام نے جنت میں جانے والا ایک 73 میں کون ہوگا، اس کی تفسیر میں کہا اس سے مراد سواد اعظم ہے. بالکل ویسے ہی جیسے جماعت ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی، ایسے ہی سواد اعظم. یہاں پر روایت جو ہے وہ لمبی ہے، اس میں نعمان بن بشیر سے روایت ہے، بہت ساری باتیں ہیں. اس وقت آگے آ رہا ہے کہ جماعت رحمت ہے اور فرقہ بندی عذاب ہے. ابو امامہ باہلی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علیکم بالسواد الاعظم. کس نے کہا؟ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ علیکم بالسواد الاعظم، اے لوگو تم سواد اعظم کو لازم پکڑنا. کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول کہہ رہے سواد اعظم کو لازم پکڑو. تو ایک آدمی نے سوال کر لیا، ابھی ہم لوگ نیچے بات کر رہے تھے، ابھی اوپر بات کر رہے ہیں صحابہ کرام کی بات، کہ صحابہ کرام، یہ ابو امامہ باہلی، ایک آدمی نے ان سے سوال کر لیا. سوال کرنے والا کون ہوگا؟ یا تو کوئی صحابی ہوگا، اور یا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ تابعی ہوگا. سوال کیا کر رہا ہے؟ مسواد الاعظم، سواد اعظم کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں سواد اعظم کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو، ایسے کیا کہہ رہے ہیں؟ سواد اعظم کو لازم پکڑو. سواد اعظم کون ہے بتائیے؟ تو کیا کہا ابو امامہ نے؟ ابو امامہ نے کیا کہا؟ جواب دیکھو، هذه الآیۃ فی سورۃ النور. جواب علمی جواب ہے، علمی جواب. سورہ نور کی یہ آیت کریمہ سواد اعظم ہے. کون سی آیت کریمہ؟ کیا ہے آیت کریمہ کے اندر؟ آپ لوگ سب جانا جب تو اس آیت کریمہ کو واپس اس نمبر کو کھول کر کے پھر پڑھنا. میں ابھی صرف سرسری ذکر کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان فرمایا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. آیت کریمہ کا آخری حصہ، اس سے پہلے اللہ کی اطاعت کا، رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کی اطاعت کا، رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا. اس کے آگے اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر لوگ نہیں مانتے ہیں، پیٹ پھیر لے لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ،
تو نبی کے ذمہ داری جو تھی، نبی کی جو ذمہ داری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سوال نبی سے کرے گا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہاری جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے. یہ جواب ہے. اطاعت والی آیت کریمہ ہے. مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اطاعت کا حکم اللہ کا، اللہ کی اطاعت کا، رسول کی اطاعت کا، اور اگر نہیں مانتے ہو تو سب کو اپنا اپنا جواب دینا. یہ آیت کریمہ ہے سواد اعظم. یہ جواب کس کا ہے؟ یہ ابو امامہ باہلی کا ہے. اب یہ جو جواب ہے، اس جواب کی شرح میں امام سندھی رحمۃ اللہ علیہ، امام سندھی کو جانتے ہیں؟ یہ امام ترمذی، امام ابن ماجہ کی کتاب جو ہے سنن ابن ماجہ، اس کی شرح لکھی ہے انہوں نے، اس کی شرح لکھی ہے. امام سندھی کہتے ہیں یہ جو آیت کریمہ ہے جو جواب میں بیان کیا ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے. آپ بھی سمجھ لیں معنی، کوئی یہ بھی نہ کہے کہ معنی خود سے نکال لیا ہم نے. یہ دیکھو محدثین نے معنی کیا بتلایا. کہتے ہیں ظاہرہ انہ اراد ان من اطاع اللہ ورسولہ فہم السواد الاعظم قلیلین کانوا او کثیرین واللہ تعالی اعلم. کہتے ہیں اس آیت کریمہ کا جو معنی ایک دم سامنے دکھائی دے رہا ہے، ایک دم ظاہری جو معنی دکھائی دے رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مراد یہ ہے، مقصود کیا ہے؟ من ان اراد ان من اطاع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، فہم السواد الاعظم، وہی سواد اعظم ہے. سواد اعظم کون ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنے والے، رسول کی اطاعت کرنے والے. آگے قلیلین کانوا او کثیرین، چاہے وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ، کوئی فرق نہیں پڑتا. تھوڑے زیادہ سے مطلب نہیں، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، وہی کون ہے؟ وہی سواد اعظم کا معنی اس آیت کریمہ کا جو جواب دیا ہے ابو امامہ باہلی نے، اس کی تشریح میں امام سندھی رحمۃ اللہ علیہ بتلاتے ہیں اس کا یہ معنی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور روایت پیش کر کے بات ختم کر دیتے ہیں. بات لمبی ہو گئی، اس کی معذرت بھی چاہتا ہوں میں آپ سے. ابو غالب بصری ہیں، ابو غالب بصری ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں شام میں تھا. اچھی طرح سن لینا، یہ حدیث بہت اہم ہے، یقین مانیے یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں سواد اعظم کا پتہ چل رہا ہے، حق پر چلنے والوں کا، اور اس کے مقابلے میں بدعتیوں کا، خارجیوں کا بھی تذکرہ موجود ہے جو سواد اعظم سے باہر ہے، جو سواد اعظم سے باہر ہے، ان کا تذکرہ. ابو غالب بصری جن کا نام حضور ہے جن کا نام، وہ بیان کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں میں شام میں تھا. شام وہی شام، سوریا اس کو کہتے ہیں. فبعث المحلب، محلب یہ گورنر تھے عراق کے، خلافت بنو امیہ کی بات چل رہی ہے، خلافت بنو امیہ کی بات چل رہی ہے. اس دور میں یہ محلب بہت بڑے جرنیل تھے، بہت بڑے فوجی تھے، اور انہوں نے فتوحات کا ایک بہت بڑا سلسلہ جاری رکھا. بڑے ذہین، فتین اور بڑے جری اور بہادر انسان تھے. بہرحال، اور تو کیا کہتے ہیں، میں شام میں تھا. محلب نے، فوجی تھے، کمانڈر تھے، انہوں نے 70 سر خوارج کے بھیجے. خوارج کے 70 سر بھیجے. کیا مطلب؟ خوارج کو سزا دی گئی، ان کے دنگے، فساد، آتنک، جان، مال، عزت، آبرو پر حملہ کرنے کی وجہ سے کیا دی گئی؟ سزا. 70 سر بھیجے. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے مانا؟ 70 سر بھیجے. رأسا من الخوارج، خوارج کے 70 سر بھیجے. فنصبوا علی درج دمشق کی سیڑھیوں پر ان 70 سروں کو لٹکا دیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اہل بدعت کا تذکر آ گیا نا خوارج کا. آگے سنو، کہتے ہیں وَكُنْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لِّي، یہ کہتے ہیں ابو غالب کہ میں اپنے گھر کی کسی چھت پر تھا، اپنے گھر کی چھت پر تھا، وہاں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، منظر ہی وہاں سے دیکھ رہا تھا. کہتے ہیں میں نے چھت سے دیکھا، کس کو دیکھا؟ ابو امامہ باہلی رضی اللہ، وہی روایت، وہی جن کا نام آپ نے سنا. ابو امامہ باہلی کو میں نے اوپر سے نظر آئے کہ ابو امامہ باہلی وہاں سے گزر رہے ہیں، ابو امامہ باہلی وہاں سے گزر رہے ہیں. کہتے ہیں فمر ابو امامہ وہاں سے گزرے، فنزلت، میں اترا، فتبعتہ، اور میں ان کے پیچھے ہو لیا. دیکھیے علم حاصل کرنے کا طریقہ. تابعی ہیں، صحابی سے ملاقات ہو رہی ہے، سچویشن بہت نازک ہے، فتنہ، دنگا، جان، مال، آبرو کے خطرات ہیں، اور یہ سب مسئلہ چل رہا، سزائیں مل رہی ہیں ولی امر اور حاکم کی طرف سے. تو اس سچویشن میں صحابی مل رہے، چلو جلدی سے مسئلہ پوچھیں، کچھ تسلی ہو جائے، کچھ علم حاصل ہو جائے. کہتے ابو امامہ وہاں سے گزرے تو میں اتر گیا، چھت سے گھر کے اوپر سے نیچے اترا اور ان کے پیچھے ہو لیا. کہتے فلما وقف علیہم، جب وہ گزر کر کے آئے اور ان 70 سروں کو دیکھا، 70 سروں کو دیکھا، وہاں رک گئے اور دیکھا، جب نظر پڑی
کی خوارج ہیں اور ان کو سزا دی گئی ہے. کہتے ہیں دمعت عیناہ، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ ابھی یاد رکھنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ کیوں رو رہے تھے اس کا جواب سوال کیا گیا، جواب بھی دیا انہوں نے آگے. کہتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے کیا کہا، اس منظر کو دیکھا تو کیا کہا، سبحان اللہ، تعجب سے کہا. سبحان اللہ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے. کیا کہا آگے، ما یصنع الشیطان ببنی آدم، تعجب ہے، شیطان بنی آدم کے ساتھ کیا کیا کر رہا ہے. خارجی شیطانی کام ہے. اس کا کام ہے شیطانی کام ہے، شیطانی کام ہے، شیطانیت کا کام ہے، شیطانوں کا کام ہے. انسانوں کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں. علم سے آدمی کوڑا ہو جائے تو شیطان کی راہ پر چل پڑتا ہے. کیا کہا، سبحان اللہ ما یصنع الشیطان بی، اللہ کی ذات پاک ہے، شیطان بنو آدم کے ساتھ کیا کر رہا ہے، آدم کی اولاد کے ساتھ کیا کیا کر رہا ہے. یہ دیکھو، کہتے ہیں قالھا ثلاثا، تعجب سے 3 بار دہرایا. اور آگے کیا کہا، کلاب جہنم، کلاب جہنم، یہ تو جہنم کے کتے ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں. اب آج بہت خراب لگتا ہے نا، خوارج کو اگر کہہ دیا جائے کہ جہنم کے کتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو گالی دی جا رہی ہے. یہ دیکھو اللہ کے نبی کے حدیث کی بات ہے، یہ آگے بات آ رہی ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنم کے کتے ہیں، آپ خود سے بیان کر رہے ہیں، یہ آپ نے سنا اللہ کے نبی سے. آگے بات آ رہی ہے، حدیث مرفوع کے درجے میں ہے. کیا کہا آگے، کہتے ہیں کلاب جہنم، یہ جہنم کے کتے ہیں. شر قتلا تحت ظل السماء، آسمان کے سائے کے نیچے سب سے بدترین لوگ ہیں جن کو قتل کیا گیا ہے. 3 بار یہ بھی کہا. اور آگے کیا کہا، خیر قتلا من قتلوا، اور سب سے اچھے قتل کیے جانے والے وہ لوگ ہیں جن کو یہ قتل کر دیں یا جو ان کو قتل کر دیں. سمجھ رہے ہیں، جو ان کو قتل کر دیں. کیا کہا، خیر قتلا من قتلوہ طوبی لمن قتلہم او قتلوہ، بس خوشخبری ہے، بشارت ہے ان کے لیے جو ان کو قتل کرے، خارجیوں کو یا خوارج جن کو قتل کر دیں. اہل سنت کو قتل کر رہے ہے کہ نہیں، نہ اس میں عالم کی کوئی قدر ہے، نہ امام کی کوئی قدر ہے، نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا، نہ مسلمانوں کا امیر، امام، حاکم، بس ان کا دماغ کہتا ہے کہ غلطی پر ہیں اور ان کی جان مال حلال ہے. یہ حالت خوارج. آگے دیکھیے آگے کیا، خیر ہو گئی بات، یہ سب بات بیان کر دی. کہتے ثم التفت الی فقال، اس کے بعد یہ ساری باتیں بولے، تعجب سے کھڑے رہے، بولتے رہے یہ کیا ہو رہا ہے، شیطان کیسے کھیل رہا ہے اور جنت جہنم کے کتے وغیرہ، یہ ساری باتیں بولنے کے بعد کہتے ہیں پھر میری طرف متوجہ ہوئے، ابو غالب کی طرف جو واقعہ بیان کر رہے ہیں، میری طرف متوجہ ہوئے. فقال یا ابا غالب، کہا ابو غالب، کنیت ہے ان کی، انک بارض ہم بہا کثیر، دیکھ لو اچھی طرح، ابو غالب تم جس بستی میں، جس علاقے میں رہتے ہو، ایسے لوگ بڑی تعداد میں ہیں. کیسے لوگ، خوارج. تم جس علاقے میں رہتے ہو یہاں خوارج کی تعداد بہت ہے، ہم بہا کثیر، بڑی تعداد میں ہے. فاعاذک اللہ منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان سے پناہ عطا فرمائے، اللہ ان کے شر سے تم کو بچائے. قلت، یہ سب دعا دی انہوں نے. کہتے ہیں میں نے کہا، رأیتک بکیت حین رأیتہ، میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ نے دیکھا ان کو تو آپ رو رہے تھے، رونے لگے. آ گیا نا سوال، میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ رونے لگے، مطلب کیوں رو رہے تھے، وجہ کیا تھی رونے کی. قال، جواب دیا، یہ ابو امامہ ہے، کہتے ہیں بکیت رحمتا حین رأیتہ، کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کس راستے پر چلے گئے کہ ان کا یہ حشر ہو گیا. بات سمجھ گئے نا، رحمتاً حین رأیتہم، کہتے ہیں میں رویا ان ترس کھا کر کے جب میں نے ان کو دیکھا. آگے کیا ہے، کانوا من اہل الاسلام، یہ سب مسلمان ہی تو ہے. یہ کون ہے، مسلمان ہی ہیں. ایک بات یاد رکھیں، خوارج کو کوئی کافر نہیں کہتا، لیکن اگر یہیں تک ہے کہ ان کو غلط فہمی ہے اور عقیدے کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، وہ کافر نہیں کہتا. لیکن ایک شخص اگر ایک حرام خون کو حلال سمجھ کر کے قتل کرتا ہے تو اسلام سے باہر نکل جائے گا کہ نکل جائے گا. کوئی وجہ نہیں ہے قتل کرنے کی، مسلمان ہے، مومن، دائرہ اسلام سے نکلا نہیں، اور دائرہ اسلام سے نکل بھی جائے گا تو قتل کرنے کا فیصلہ کون کرے گا، مسلمانوں کا حاکم فیصلہ کرے گا، ولی امر فیصلہ کرے گا. ہر آدمی چلتے پھرتے گلی میں فیصلہ کرے گا تو کیا حال ہوگا. ایسا نہیں ہے نا، اسلام تو نظام کا نام ہے.
اسلام تو نظم و ضبط کا نام ہے. کیا کہا؟ کانوا من اہل الاسلام، یہ تو مسلمانوں میں سے تھے، آج یہ حالت ہے ان کی، 70 سر لٹکے ہوئے ہیں. اس کے بعد سوال کیا، ہل تقرؤ سورۃ آل عمران. دیکھو سب علم اور دلیلوں کے اندر ہی رہتے، باہر نہیں نکلتے. علم اور دلیل. کیا آپ نے سورہ آل عمران پڑھی ہے؟ آل عمران پڑھے ہو؟ ابو غالب تم نے سورہ آل عمران پڑھی ہے؟ قلت نعم، انہوں نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے. فقرأ، تو اب انہوں نے کیا کیا؟ آل عمران کی یہ آیت پڑھنے لگے. کون سی آیت؟ شروع والی آیت کریمہ، آیت نمبر 7 جو ہے نا آل عمران کی بدعتیوں کا جہاں ذکر ہے. کیا ہے؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات وما یعلم تأویلہ الا اللہ. یہ سب آیتیں پڑھی کس کے بارے میں؟ یہ بدعتیوں کے بارے میں، نفس پرستوں کے بارے میں، ہوا پرستوں کے بارے میں، جدال جھگڑنے والے، بے دلیل صرف حجت اور ایسے لوگوں کے بارے میں. اس کے بعد پھر آگے آل عمران کی آگے والی آیت نمبر 105 اور 7 بھی پڑھا، 105 سے 7 تک. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. دیکھنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور دلیلیں روشن واضح دلیلوں کے آنے کے بعد کیا ہو گئے؟ اختلاف کر لیا. اور اس کے بعد وہ آیت کریمہ پڑھی ہے نا، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے ہے نا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ ساری آیت کریمہ پڑھی. وہ سب پڑھنے کے بعد اب اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا ہے؟ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت کے چہرے، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ اہل بدعت کے چہرے. ابن عباس کی تفسیر ہے. کس کے چہرے سفید اور کالے؟ اہل سنت کے سفید اور اہل بدعت کے کالے. یہ آیت کریمہ پڑھ دی، دونوں آیت، دو جگہ سے آیت کریمہ پڑھی، دلیل پیش کی. اس کے بعد آگے کیا کہا؟ ابو غالب کہتے ہیں میں نے پوچھا ہم ہؤلاء یا ابا امامہ، اے ابو امامہ باہلی، یہ جو آیتوں میں جن بدعتیوں کا ذکر ہے یہ 70 سر والے اسی کے اندر ہیں؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ جو بدعتی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا آیت نمبر 7 میں، 105 میں، 107 میں، جس میں ذکر ہے ہم ہؤلاء یا ابا امامہ، اے ابو امامہ یہ لوگ یہی ہیں جو قرآن کی آیت میں بیان کیے گئے؟ قرآن کی آیت میں انہی کے بارے میں کہا گیا، ایسے لوگوں کے بارے میں؟ قال نعم، ان کا ہاں. کیا کہا؟ کہا ہاں انہی لوگوں کے بارے میں، یہ اہل بدعت نہیں، خارجیت کے راستے پر چل رہے ہیں. قلت، اب آگے دیکھیں، یہاں میں آپ سے عرض کر رہا تھا دلیل روایت میں نے اسے پوچھا من قبلک تقول، آپ اپنی مرضی سے اپنی طرف سے یہ بات بول رہے ہیں، او شیء سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ نے یہ چیز اللہ کے نبی سے سنی ہے؟ کون سی چیز؟ پوری بات جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں آپ نے سنا ہے اللہ کے نبی سے، یا من قبلک اپنی طرف سے بول رہے ہیں؟ یہ صرف اس لیے نہیں، شک کی بنیاد پر نہیں کہا، تعقد، ایک کنفرمیشن، مزید کنفرمیشن. آدمی کو نہیں پتا ہے، پہلی بات سن رہا ہے تو آدمی کہ صحیح آپ نے سنا ہے اللہ کے نبی سے، اپنی طرف سے بول تو نہیں رہے ہیں، اللہ کے نبی سے سنا ہے. جواب میں کیا کہا؟ انی اذن لجری، آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے نبی سے، اپنی طرف سے بول رہا ہوں. اگر اپنی طرف سے بول رہا ہوں پھر تو بڑی ہمت کا کام کر رہا ہوں، بہت جری ہو گیا ہوں. پھر اس کا مطلب یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ یہ ہمت میں کروں کہ اپنی طرف سے باتیں بولوں؟ دیکھا یہ ہمارے اسلاف تھے، بہت تعجب کی بات تھی، سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی بات اپنی طرف سے بول دے گا. کہتے اگر ایسا ہو کہ میں اپنی طرف سے بول دوں تب تو بہت جلی ہو گیا ہوں، بہت ہمت تجاوز کر رہا ہوں. بل سمعتہ من رسول اللہ، میں نے اس کو اللہ کے نبی سے سنا ہے. آگے دیکھیے کیا کہا، لا مرتن ولا مرتين حتى عد سبعا، ایک بار، دو بار، 3 4 5 6 نہیں، 7 مرتبہ سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آگے دیکھیے اس کے بعد یہ اصل آیا نقطہ. ابھی اہل بدعت کا ذکر ہو گیا نا، اہل سنت کے ذکر آ رہا ہے، سواد اعظم کا ذکر آ رہا ہے. ثم قال، اس کے بعد بیان کرنے لگے بنو اسرائیل عیسائی یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، اور یہودی اور عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے. اس میں شارٹ ہے اہل کتاب 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ایسا لکھا ہوا حدیث کے اندر. کہتے ہیں وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تَزِيدُ عَلَيْهَا فِرْقَةٌ، لیکن یہ امت ایک فرقہ مزید رہے گی، ایکسٹرا، یعنی 72 کے بعد 73 رہے گی. كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے سواد اعظم. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ روایت حسن درجے کی ہے، حسن درجے کی روایت. اگر آپ حوالہ بھی جاننا چاہیں تو سب اس کے اندر ہے. یہ اثر حسن ہے اور
2500 ائمہ کے نام ہیں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حسن کہا ہے، اور یہ روایت مختصراً مشکات کے مصنف نے بھی نقل کیا ہے، علامہ البانی نے وہاں بھی اس کو حسن کہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ صحابہ کا موقف ہے، صحابہ کا موقف۔ تو سواد اعظم کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے، کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ سواد اعظم کسی تیسری چیز کا نام، دوسری چیز کا نام نہیں ہے، سواد اعظم اسی کا نام ہے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، جن کو ہم جماعت کہتے ہیں، جن کو ہم اہل السنت کہتے ہیں، جن کو ہم فرقہ ناجیہ کہتے ہیں، جن کو ہم طائفہ منصورہ کہتے ہیں، وہی ہے سواد اعظم، وہی اہل الحدیث ہے، وہی اہل الحدیث ہے، وہی سواد اعظم ہے۔ تو یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ اب کوئی کہتا ہے نہیں نہیں بڑی تعداد والے ہی سواد اعظم ہیں، اگر کوئی ضد کر رہا ہے ہمارا بھائی تو پھر ان سے کہہ دو کہ بھائی سوچ سمجھ کے ضد کرو، اگر سواد اعظم بڑی تعداد والے ہیں تو 72 کہاں جا رہے ہیں؟ تو سواد اعظم آپ کے معنی کے حساب سے پھر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بات سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ اگر یہی سمجھتے ہیں کہ سواد اعظم کا مطلب بڑی تعداد ہے تو آپ 1/72 ہے نا، 1/73 یعنی 73 میں سے ایک حصہ باہر ہے، اور بقیہ تو آپ ہی سواد اعظم اپنے معنی کے حساب سے۔ سواد اعظم کہاں جا رہا ہے؟ کلھا فی النار۔ کیا کہنا چاہتے ہو بھائی؟ تو سواد اعظم اپنی مرضی سے مت بناؤ۔ سواد اعظم کون ہے؟ جو اللہ کے نبی کی سنت میں وضاحت کر دی گئی اور صحابہ کرام کے یہاں اس کی وضاحت آ گئی، اور ہم نے بعد کے ائمہ اسحاق بن راہویہ اور ان سے پہلے امام عبداللہ بن مبارک کا اور محمد بن اسلم طوسی کا اور ابو حمزہ سکری کا ساری باتیں ہم نے آپ نے پڑھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اتنی بات کافی ہے سواد اعظم کو سمجھنے کے لیے، لیکن ابھی غلط فہمی لوگوں سے دور کرنے کی ضرورت ہے کہ سواد اعظم کا معنی کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہی مزید ایک نام ہے۔ تو ہم نے شروع میں آپ سے کیا کہا تھا کہ لفظ کا معنی الگ ہو سکتا ہے، لفظ کے معنی پر مت جاؤ کہ بڑی کوانٹٹی کو سواد اعظم کہتے ہیں۔ یہ دیکھو حدیث میں سواد اعظم کا معنی کیا ہے، اثر میں سواد اعظم کا معنی کیا ہے، ائمہ سنت کے ہاں سواد اعظم کا معنی کیا ہے، جو معنی انہوں نے سمجھا وہ سواد اعظم ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔